السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیا حال احوال ہے؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جی آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ہمارے سلسلہ وار ناول عجیب داستان ہے یہ کہ 36 سے لے کر 40 تک کی ایک ساتھ جنہیں ہما قریشی نے تحریر کیا ہے۔ امید ہے آپ ان سے لطف اندوز ہوں گے اور ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نور ڈرتے ڈرتے فاریہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی فاریہ بیگم اسپاٹ تاثرات لیے گلاس ونڈو سے بازو ٹکا کر باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نور قدم اٹھاتی ان کے قریب آئی جو اسے ایک نظر دیکھ واپسی اسی رخ پر باہر دیکھتی اپنی آنکھوں کی نمی چھپا رہی تھی۔ ٹھیک ہیں آپ؟ اس کے سوال پر محض سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ دونوں کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ صورتحال ایسی تھی کہ دونوں کو ہی ایک دوسرے کو دلاسا دینے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ کچھ دیر ہنوز یوں ہی خاموشی چھائی رہی، پھر کچھ سوچ کر نور نے بولنے کی ہمت کی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ پوچھو۔ انہوں نے دھیرے سے اجازت دی۔ آپ کسی گل کا نام لے رہی تھی، کون ہے وہ؟ نور کے سوال پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی، غصے میں نہ جانے کیا کچھ بول چکی تھی وہ۔ تمہاری چھوٹی پھپھو اور میری بہن، انہوں نے کرب زدہ لہجے میں کہتے ہوئے اسے حقیقت بتانے کا فیصلہ کیا۔ میری چھوٹی پھپھو؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ نور نے چھمبے سے سرگوشی کے سے انداز میں بڑبڑا کر استفسار کیا۔ تمہاری پھپھو وہی پاک بی بی جو حویلی سے باہر رہائشی حصے میں رہتی ہے؟ فاریہ نے قدم صوفے کی جانب بڑھاتے بے تاثر انداز میں تصدیق کی۔ پاک بی بی ہماری پھپھو؟ نور حیرت زدہ سی بے یقین تھی، اتنی بڑی حقیقت پردے میں رکھی گئی تھی۔ ہاں، پاک بی بی ریاض ملک کی چھوٹی بیٹی جس کی اوقات حویلی کی ملازمت سے بھی گئی گزری ہے۔ اس انکشاف پر نور دنگ رہ گئی تھی۔ لیکن وہ تو بڑی حویلی والوں کی گھر کا حصہ ہے نا؟ ان کی بہو ونی ہے۔ نور نے اپنی معلومات کے مطابق کہا۔ بڑی حویلی والوں کی بہو میں ہوں، وہ تو صرف ونی ہے۔ فاریہ نے افسردہ لہجے میں تصحیح کی۔ کیا آپ بڑی حویلی؟ نور ذرا چونکی مگر اس دن شیف صاحب کی غصے میں کہی بات یاد کر خاموش ہو گئی۔ میں اس حویلی کی بہو اور میری بہن اس حویلی کی ونی۔ نور حیران و پریشان سی لاجواب کھڑی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا پوچھے۔ پوچھو گی نہیں وہ پاک بی بی بن کر تمہاری حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ اس کے حیران تاثر دیکھ انہوں نے خود ہی سوال کیا تو نور محض اسبات میں سر ہلا گئی۔ ماضی گل پر ہوا سکتا ہنوز قائم تھا۔ کب وہ بڑی حویلی پہنچی، کب اسے بے دردی سے ملازمین گھسیٹتی ہوئی حویلی میں لے آئی تھیں، انہیں کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ تو بس کسی بت کی مانند ان کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ حویلی کے بڑے سے ہال کے درمیان میں لا کر ملازماؤں نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا جو کچھ دور بیٹھی جبار ملک کی بیوی شہناز بیگم کے پیروں میں جا گری تھی۔ اپنی بہن کے ساتھ ایسا سلوک دیکھ فاریہ اپنی آنکھیں میچتی اس منظر سے نظر چرا گئی۔ جبکہ ان کے پیروں میں گری گل نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس خاموش سی اپنی ماں کی طرح کروفر سے بیٹھی عورت کے پیروں میں نظریں جمائے ساکت سی تھی۔ اٹھاؤ اس منحوس کو۔ گل کو پیروں میں گرا دیکھ جبار ملک نے غصے سے دھاڑ کر حکم دیا۔ دو ملازماؤں نے جلدی سے آ کر گل کو بازوؤں سے پکڑ کر گھٹنوں کے بل بٹھا کر سیدھا کیا۔ اوپر کیا دیکھ رہی ہے، نیچے دیکھ۔ منحوس ماری میرے بیٹے کو کھا گئی۔ اللہ کیسی منحوس گھڑی تھی جب میں نے اپنے بچے کو اس کرم و جلی سے منسوب کر دیا تھا۔ مجید کی ماں گل کو بالوں سے پکڑ کر لگاتار تھپڑ مارتی بددعاؤں سے نواز رہی تھی۔ حویلی میں موجود ہر چھوٹا بڑا اس ظلم پر خاموش تھا۔ 60 سالہ جبار ملک اپنی بیوی کے ہاتھوں گل کی درگت بنتا دیکھ اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھا تھا، ورنہ بس نہیں چل رہا تھا گل کی جان نکال ڈالے۔ شیف صاحب فاریہ کو روتا دیکھ بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اوپر لے گئے، جبکہ گل بغیر کوئی حرکت کیے چپ چاپ سے سارے ظلم برداشت کر رہی تھی۔ جانتی تھی اب یہی اس کی قسمت تھی۔ چھوٹی بہو بس چھوڑ دے اس بدبخت کو، اب تو یہ یہی ہے، جب دل چاہے آپ اپنے بیٹے کا بدلہ اس سے لے سکتی ہیں۔ یاور ملک نے گل کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ تضحیک آمیز لہجے میں کہا۔ جاؤ ڈال کر آؤ اس بدبخت کو تہہ خانے میں، اس پر زندگی اتنی تنگ کر دوں گی کہ تو منحوس اپنی پیدائش والے دن پر افسوس کرے گی۔ بدبخت، کرم و جلی، ہائے میرا معصوم بیٹا اس منحوس کے کرموں کی نظر ہو گیا۔ مجید کی ماں بڑی حویلی کی چھوٹی بہو اس وقت دہائیاں اور بددعائیں دیتی نہایت ہی کوئی جاہل عورت لگ رہی تھی۔ چل منحوس ابھی سے مر گئی ہے کیا؟ جابر ملک نے گل کے خون سے لہو لہان چہرے پر ایک اور سخت تھپڑ رسید کر بالوں سے پکڑ کر کھینچ کر اٹھایا تھا۔ گل پر ہوا سکتا چھناک سے ٹوٹا۔ جبار ملک تیزی سے گل کو گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا، جبکہ گل کی چیخیں بڑی حویلی کے در و دیوار تک ہلا رہی تھی۔ اس ظلم پر کوئی آنکھ نم تھی تو کہیں کوئی ایک مظلوم پر ظلم ہوتا دیکھ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ چل مر یہاں پر، اب یہاں سے آزادی کا خیال اپنے ذہن سے نکال دے۔ اگر غلطی سے بھی تیری آواز نکلی تو زندہ گاڑ دوں گا زمین میں۔
जब्बार मलिक ने अंधेरे कमरे में लाकर पटका था। गुल दर्द की शिद्दत से तड़प उठी थी। उसके करीब ही मुंह पर धारने पर गुल की जुबान खौफ से बंद हो गई थी, वरना तकलीफ की शिद्दत इतनी बढ़ गई थी कि पूरा बदन कपकपाने लग गया था। अपनी चीखों का गला घूंटती वो गुल उस जल्लादनुमा इंसान के आगे बेबस सी थर थर कांप रही थी। जब्बार मलिक तो उसे धक्का देकर अंधेरे कमरे में बंद कर गया था, लेकिन गुल हिचकियां भरती बुलंद आवाज में रहम की भीख मांग रही थी। माँ बाप बहन सबको पुकारा था, लेकिन ना किसी ने आना था और ना ही कोई आया था। दर्द की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हुई तो वही लड़क कर गिरती बेहोश हो गई। जिस्म पर लगने वाली बेदरीक ठोकरों के बायस गुल बेहोशी में भी सिसकती, वक्फे वक्फे से तड़प उठती, लेकिन उसकी ये ज़रा सी तकलीफ पर तड़प उठने वाले कान बंद किए खामोश तमाशाई बने हुए थे, जबकि इस गांव के आंगन का गुल मुरझा सा गया था। बिन बताए न जाने क्यों उसने ये दूरी कर दी, मुझसे बिछड़कर उसने मोहब्बत अधूरी कर दी। अब मेरे मुकद्दर में गम आए क्या हुआ, खुदा ने उसकी ख्वाहिश तो पूरी कर दी। नामालूम। गुल को गए 2 दिन गुजर चुके थे। गुल की बाबत जान रियाज मलिक की तबीयत मजीद बिगड़ चुकी थी। जिस हवेली में चंद दिन पहले इस घर की लाडली बेटी की शादी के गीत बज रहे थे, अब वहीं उसे जिंदा दरगोर करने पर माहौल अफसुर्दा सा था। बड़ी सरकार कल ही जिद कर शमशेर के साथ शहर के हस्पताल रवाना हो गई थी। जिंदगी ने रुख बदला तो सख्त जालिम सी बड़ी सरकार बेटी का दर्द महसूस कर नढाल सी हो गई थी। रियाज मलिक गुल के लिए गए फैसले सुनने के बाद से बेहोश थे। अब तक उनकी तबीयत में कोई ख़ास बहाली नहीं आई थी। बड़ी सरकार ने ढाल सी थी, जब भी रियाज मलिक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने उन्हें रूम से बाहर निकाल दिया था। खुद पर जब्त के पहरे बिठाए निढाल सी शमशेर के हमरा बेंच पर बैठी बड़ी सरकार बरसों की बीमार लग रही थी। जब ही एक नर्स उनके करीब आई। बख्तावर बीबी आप हैं? नर्स ने सवालिया अंदाज में दरियाफ्त किया। जी मेरी अम्मा सरकार है। शमशेर ने निढाल सी बैठी बड़ी सरकार की जानिब इशारा करते जवाब दिया। जल्दी चले, मेरे साथ पेशेंट बार बार आपको पुकार रहे हैं। नर्स जिस तेज़ी से आई थी उसी तेज़ी से वापस चली गई थी। बड़ी सरकार तेज़ी से उठकर आईसीयू की जानिब बढ़ी, जहां सामने ही बेड पर मशीनों में जकड़े रियाज मलिक अधखुली आंखों से गहरी गहरी सांसें भर रहे थे। बख्तावर बीबी यानी बड़ी सरकार दौड़कर उनके पास पहुंची थी। बख्त रियाज मलिक कपकपाती हुई आवाज़ में कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। जी मलिक साहब बोले। बड़ी सरकार से ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने कब सोचा था कि सूरत हाल इस कदर संगीन शक्ल इख्तियार कर जाएगी। गुल मेरी गुल बोलने में तकलीफ के बायस हाथ के इशारे से गुल की खैरियत दरियाफ्त की। बड़ी सरकार की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था, जिस पर कब से बंद बदा हुआ था। नफ़ी में सर हिलाकर फपक फपक कर रो पड़ी। रियाज मलिक की हार्ट बीट एकदम तेज़ हुई थी। गुल नार को वापस वो बहुत कुछ कहना चाहते थे, मगर लफ्ज़ों ने साथ छोड़ दिया था। अब कभी वनी नहीं करना मेरे गांव। बहुत मुश्किल से चंद अल्फाज अदा किए, मगर उनके मुकम्मल होने से पहले ही ज़िंदगी ने साथ छोड़ दिया था। उनके बेजान होते जिस्म को देख आईसीयू में बड़ी सरकार की चीखें गूंज उठी थी, लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता था। जाने वाला जा चुका था। रियाज मलिक की तदफीन हुई हफ्ता गुजर चुका था। बड़ी सरकार की हज़ारों मिन्नतों के बाद भी न किसी ने उसे उसके बाप की ज़िंदगी दुनिया से चले जाने की खबर देनी ज़रूरी समझी। गुल को उसको अपने बाप का आखिरी दीदार तक नसीब न हुआ था। फारिया बेगम चंद ही रोज़ में हालात से तंग आकर शोएब साहब के हमरा शहर वापस लौट गई थी। बड़ी सरकार घंटों खामोश सी यकटुक एक ही जगह को तकती रहती थी। बड़ी सरकार जुनैद के ख़ानदान को मरवा कर जितना पछता रही थी, उस दुख की कोई इंतहा नहीं थी। कितनी ही बार ख्वाहिश की कि काश काश ऐसा ना होता, पर कितना ही अच्छा अगर इंसान की ज़िंदगी में एक काश ही ना होता। वक्त निकल चुका था, अब पछताने का कोई फ़ायदा ना था। अब बस सज़ा का वक्त था, ताउम्र ना ख़त्म होने वाली सज़ा का। रियाज मलिक की वफ़ात और बड़ी सरकार की गैर दिमागी को मद्देनज़र रखते हुए बड़ी हवेली वालों ने बड़ी सरकार से सारे हक छीन लिए थे। जब तक यावर और जब्बार मलिक हयात थे, पंचायत के फ़ैसले करने का हक ना तो शमशेर के पास था और ना ही शोएब मलिक के पास। आहिस्ता आहिस्ता आसपास के सारे गांवों पर बड़ी हवेली वालों की हुक्मरानी कायम हो गई थी। बड़ी सरकार सिर्फ नाम की बड़ी सरकार रह गई थी। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मसले सुलझाने का हक सिर्फ और सिर्फ यावर मलिक के पास महफूज था। शमशेर मलिक हो, वकार मलिक या फिर शोएब मलिक, वो तो बस चुपचाप उनके आगे सर झुकाने के पाबंद थे। शमशेर मलिक ने जब अपने हाथ मुकम्मल करते हुए महसूस किए तो रियाज मलिक ने शहर की सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। जिस पार्टी की बुनियाद रियाज मलिक ने कुछ ही साल पहले रखी थी, यावर और शमशेर गांव की सियासत छोड़ अब शहर में अपने कदम जमाने में कोशां थे। बड़ी सरकार की तबीयत में चिड़चिड़ापन मजीद बढ़ गया था।
اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سب پر غصہ کرتی، کبھی ہاتھ اٹھا کر اپنی بھڑاس نکالتی تھی۔ حویلی کا ماحول ہنوز تناؤ کا شکار تھا۔ وقت کا کام گزرنا، وہ چاہے اچھا ہو یا برا، گزر ہی جاتا ہے۔ حویلی والوں کا وقت دھیمی رفتار سے ہی صحیح مگر آگے بڑھ رہا تھا۔ گل کو یہاں آئے 6 مہینے ہونے والے تھے۔ ان 6 ماہ میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب جبار ملک کی بیوی نے اس پر ظلم نہ ڈھائے ہوں۔ کبھی اپنے بیٹے کی موت کا غم گل پر جنجل کی صورت نکلتا، تو کبھی اپنے شوہر کے نکاح میں گل کے ہونے کا احساس کچوکے لگاتا۔ دن بدن گل پر تنگ ہوتی زندگی میں غصہ، نفرت اور رویہ بد سے بدترین ہوتا جا رہا تھا۔ گل سے یہاں کوئی کام نہیں کروایا جاتا تھا، لیکن ہر دوسرے دن وہ سزا دی جاتی جس کا درد ختم ہونے سے پہلے ایک اور زخم اس کے وجود پر لگا دیا جاتا تھا۔ کتنی ہی بار جبار ملک اس کا جسم لوہے سے داغ چکے تھے۔ جبار ملک کی بیوی ہی 1000 بار تشدد کر اس کا خوبصورت چہرہ بگاڑ چکی تھی۔ جسم زخموں پر نیلوں سے بھرا پڑا تھا، اور یہ سزا تھی اس گاؤں کی روایات کے خلاف جانے کی، یہ سزا تھی محبت کرنے کی، یہ سزا تھی بے قصور ہو کر گناہ گار ہونے کی، ایک کمزاد سے محبت کر ان کے قاعدے قانون توڑنے کی، جو اس پور زخمی کر گئی تھی۔ اس حویلی میں وہ پہلے ہی کئی بار آ چکی تھی۔ یہی وہ لوگ تھے جو اسے اپنی بیٹیوں کی طرح محبت کرتے تھے، یہی وہ لوگ تھے جو اس کو اس گاؤں کی سب سے لاڈلی بیٹی کہتے تھے، یہی وہ لوگ تھے جو اس سے بے لوث محبت کا دم بھرتے تھے۔ لیکن صرف ایک غلطی نے سب کچھ ختم کر دیا۔ ساری محبتیں دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ اب بس گل کی شکل میں صرف ایک بد کردار خونی لڑکی نظر آتی تھی۔ بڑی حویلی والے اب اسے بیٹی تو دور کی بات اسے انسان تک سمجھنے کے روادار نہیں تھے۔ جبار ملک نے کبھی اسے بیوی کا درجہ نہیں دیا تھا، وہ بس اس حویلی کی بنی تھی۔ مجید کے قتل کے بدلے خون بہا میں آئی ایک بے بس اور لاچار لڑکی، جس کی خیریت پوچھنے والا شاید اب اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے، شاید اب کسی کو بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ حویلی والوں کے لیے تو وہ اس دن مر گئی تھی جس دن اس نے بے نام محبت کرنے کی غلطی کی تھی۔ اس اندیکھی چاہت کے ساتھ گل بھی سزا کے طور پر زندہ درگور کر دی گئی تھی۔ دن یوں ہی سوگوار گزر رہے تھے، کسی کو کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ملک جبار گرم لوہے سے اس کا چہرہ داغ کر گئے تھے۔ اس نشان کے ماند پڑنے سے پہلے وہ ایک بار پھر داغ دیتے، اور پھر درد کی شدت سے وہ دنوں تڑپتی رہتی۔ نفرت کی انتہا کیا ہوتی ہے، یہ کوئی گل کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگاتا، جس کا منہ جلے اور زخموں کے کھرچے جانے کے نشان سے بھرا پڑا تھا۔ گال سے نیچے، کان سے نیچے تک ایک بڑا گہرا نشان پڑ گیا تھا، جو اب شاید ہمیشہ اس کی زندگی کا حصہ بن کر رہنے والا تھا۔ وہ نشان بھر بھی نہیں پاتا تھا کہ جبار ملک پھر اسے زندہ کر دیتے تھے، اور رہی صحیح کسر جبار ملک کی ظالم بیوی، جو کبھی گل کو اپنی بیٹی کہتی تھی، وہ اس کے جلے چہرے پر زخم دے کر پوری کر دیتی تھی۔ وہ اس سے اپنے بیٹے کی موت کی سزا ایسے دے رہی تھی کہ وہ اب کسی کے قابل ہی نہ رہے۔ یاور ملک یا پھر ان کی بیوی، یہاں سب اس کے لیے شفاق اور ظالم ہو گئے تھے۔ اس کے سسکتے بدن کو دیکھ کبھی کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا، کیونکہ ان کی نظر میں گل کو اس کے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ سب حق پر تھے اور وہ غلط۔ ایک آخری آس تھی جب فاریہ بیگم اس کی ونی میں آنے کے کچھ دن بعد جبار ملک کی بیوی کے آگے گل کو روتا سسکتا دیکھ بول پڑی تھی، لیکن یاور ملک کے صاف الفاظ میں شعیب کو تنبیہ کرنے پر وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بہن کی خاطر بول کر اپنا گھر اور بچے چھوڑتی۔ جب ان سے مزید اپنی بہن کا دکھ نہ دیکھا گیا تو وہ بھی شہر واپس چلی گئیں، اور گل کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ یہاں سب اشاروں پر ناچنے والے گڈے کی مانی تھے۔ ذرا سی آواز اٹھانے پر ان کی آواز سمیت سر کچل دیا جاتا تھا۔ جہاں بڑی سرکار کچھ نہیں کر سکی تھی، وہاں شعیب اور فاریہ کیا کر لیتے؟ جانتے تھے کہ آواز اٹھانے کی صورت میں روایات کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں ان کو بھی گاؤں سے بے دخل کر دیا جائے گا، لیکن ان رسومات کا خاتمہ ناممکن تھا۔ گل کی سوجی موٹی موٹی آنکھیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ، نیلو نیل بدن، اب وہ کہیں سے بھی وہ 20 سالہ خوبصورت سی گل نہیں لگتی تھی جو دونوں حویلیوں کی لاڈلی ہوا کرتی تھی۔ ان کی روایات، فرسودہ رسومات کے آگے سب پیار محبت کہیں دور جا سویا تھا۔ انہی راتوں میں سے ایک رات تھی جب گل تہ خانے میں خاموش پڑی قسمت کی ستم ظریفی پر ماتم کناں تھی کہ بڑی حویلی میں شور مچ گیا۔ یاور ملک حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ یاور ملک کے جانے کے بعد کچھ دن تک حویلی کا ماحول سوگوار رہا، اور گل پر ہوتے ظلموں میں بھی کمی آ گئی تھی۔ کئی روز سے جبار ملک نے اس کا چہرہ نہیں داغا تھا، پر ان کی بیوی کسی صورت نہیں بخشتی تھی۔ یاور ملک کے گزر جانے کے بعد شعیب اور فاریہ محض ایک بار ہی بڑی حویلی آئے تھے۔ شعیب صاحب نے ایک بار پھر اپنے چچا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ان کی بولتی بند کروا دی کہ اب وہ اس گاؤں کے کرتا دھرتا ہے۔ یاور ملک کے جانے کے بعد اب اس گاؤں کی ذمہ داریوں کی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انہوں نے ان کے خلاف جانے کی کوشش کی تو ان سے اس حویلی سے سارے تعلق ختم کر لیے گئے۔
کر لیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ان کا یہ قدم ان کی بہنوں کی زندگیوں پر کس طرح اثر انداز ہوگا وہ یہ بھی بخوبی جان لیں۔ یاور ملک کے ساتھ اب ان کی پھوپھی زاد ظفر ملک بھی گاؤں کے فیصلے اور سیاست میں پیش تھے، جن کے گھر میں شعیب صاحب کی 2 بہنیں بیاہی ہوئی تھیں۔ اس گاؤں میں رہنے والے کسی بھی شخص کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کوئی ان کے آباء و اجداد کی بنائی گئی روایات کے خلاف جائے۔ ایک بار فاریہ کے بے حد اصرار پر شعیب ملک نے درد سے تڑپتی ہوئی گل کو اٹھا کر ہسپتال لے جانا چاہا، لیکن اس سے پہلے بڑی حویلی میں اس بات کا کہرام مچ گیا۔ جبار ملک اور شعیب کے درمیان خاصی تلخ کلامی ہوئی تھی، لیکن شعیب اپنی بات پر ڈٹے رہے اور سب کی باہمی رضامندی کے تحت جبار ملک نے طیش میں آ کر شعیب کے اس گاؤں میں قدم رکھنے پر پابندی لگا دی اور سارے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ شعیب ملک یاور ملک کی وفات کے بعد اس گاؤں کے سارے قاعدے قانون ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور یہاں کی روایات توڑنے کے جرم میں انہیں گاؤں اور حویلی سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ بڑی سرکار تک جب یہ بات پہنچی تو انہیں بھی جبار ملک کا یہ فیصلہ درست لگا۔ بغیر مکمل حقیقت جانے انہوں نے بھی اپنی بیٹی سے قطع تعلق کر لیا۔ ان کے نزدیک بھی روایات کی پاسداری نہ کرنا جرم تھا۔ ان کی نظر میں جو شاید باہر سے پڑھ کر آنے والے شعیب صاحب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، ان کی اس نادانی پر سزا ان کا حق تھی، جبکہ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ انہوں نے صرف گل کی خاطر آواز اٹھائی تھی۔ شعیب صاحب نے اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی، لیکن سب رائے گا گئی۔ شعیب صاحب بڑی سرکار کی جانب سے بھی مکمل خاموشی اور بڑی حویلی والوں کے ساتھ کھڑا دیکھ مایوسی سے واپس لوٹ گئے۔ 6 ماہ مزید گزرے تو شعیب صاحب کی والدہ بھی پہلے شوہر کے زندگی سے منہ موڑنے اور بیٹے کی جدائی پر جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دن اور سال یوں ہی گزرتے جا رہے تھے، اذیت بھری زندگی جھیلتے جھیلتے نہ جانے کتنے دن بیت چکے تھے۔ تقریباً 3 سال کے عرصے کے بعد گل کی زندگی میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی تھی، اور وہ تھی شہر واپسی پر جبار ملک کی کار ایکسیڈنٹ میں ہونے والی حادثاتی موت، جس میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ جبار ملک کی بیوہ شہناز بیگم نے ایک بار پھر اپنا غم و غصہ گل کو منحوس قرار دے کر نکالا تھا، جو پہلے ان کا بیٹا اور اب شوہر کھا گئی تھی۔ گل کو جتنا تڑپا سکتی تھی تڑپا چکی تھی۔ اب بڑی حویلی میں صرف بڑی حویلی کے اصل مکینوں میں شعیب صاحب کے بعد کوئی زندہ نہیں تھا۔ بڑی حویلی میں اب صرف جبار ملک کی بیوہ اور ظفر ملک کا خاندان آباد تھا، جبکہ گل کی تو اس حویلی میں کوئی گنتی ہی نہیں تھی۔ جبار ملک کے انتقال کو 4 ماہ بیت چکے تھے۔ شہناز بیگم کی عدت بھی ختم ہو چکی تو گزرے چند سالوں میں بڑی سرکار کی طبیعت میں کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ جبار ملک کے گزر جانے کے بعد اب بڑی سرکار ہی ان سب کی بڑی تھی۔ گزرے 3 ماہ میں گاؤں کے سارے فیصلے بڑی سرکار کے ذمہ اور دیکھ بھال شمشیر ملک کے ذمہ تھی، جبکہ شعیب صاحب نے ان سب سے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ وہ مزید یہاں کے مسئلے مسائل میں بول کر اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پر نہیں لگانا چاہتے تھے۔ بڑی سرکار کے حکم پر شمشیر ملک وقار ملک کے ہمراہ گل کی آزادی کی عرضی لے کر بڑی حویلی میں موجود تھے۔ جبار کے گزر جانے کے بعد اب گل کا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اسی صورتحال کے تحت وہ گل کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن شہناز بیگم کسی صورت راضی نہیں تھی۔ رسم کے مطابق ونی صرف مر کر ہی واپس جا سکتی ہے، اس سے پہلے جانے کا کوئی رواج نہ تھا۔ میں اپنی بہن کو یہاں سے واپس لے جانا چاہتا ہوں۔ چچا صاحب کے انتقال کے بعد گل کو یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں رہا۔ شمشیر ملک نے انوکھی ہی بات کی تھی جو اب تک تاریخ میں کسی نے کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ شاید تم بھول گئے ہو شمشیر ملک، تو یاد کروا دیں، آپ کی بہن ونی کے ساتھ اب اس گھر کی بیوہ بھی ہے۔ ونی مر تو سکتی ہے لیکن واپس نہیں جا سکتی۔ شہناز ملک کی کڑکدار آواز سے انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ حقیقت تھی اور یہ قانون انہی کے بڑوں کے تو بنائے ہوئے تھے، تو بھلا اب حقیقت سے کیا منہ موڑنا؟ اگر ظلم آپ کے ساتھ ہوا، اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو وہ اس کی سزا بھگت چکی، زندگی برباد ہو گئی ہے اس کی، جیتے جی مر گئی ہے ہمارے لیے، اب تو اسے بخش دیں۔ شمشیر ملک نے مایوسی سے گردن جھکا کر گل کی زندگی کا تجزیہ کیا۔ شاید پہلی بار ہی تھا کہ شمشیر ملک کی گردن کسی کے آگے جھک گئی تھی، وہ بھی اپنی بہن کی خاطر۔ شمشیر ملک، یہ ناممکن ہے، ظفر ملک تیز آواز میں چنگھاڑے، لیکن یہ بڑی سرکار کا حکم ہے۔ اب بڑی سرکار اس گاؤں کی بڑی ہیں اور ان کے فیصلے پر سر خم کرنا ہمارا فرض۔ شمشیر ملک بھی سب سے غصے میں بولے، تو یہ بھی سن لو، یہ فیصلہ بھائی صاحب کا تھا، اگر اب وہ نہیں رہے تو تم فیصلوں کی خلاف ورزی کرو گے۔ ظفر کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتی شہناز نے تنفر سے کہا، فیصلہ ہوا تھا، لیکن جس کے نکاح میں گل آئی تھی اب تو وہ نہیں رہا، تو بتائیں میں کس کے سہارے اپنی معصوم سی بہن کو یہاں تنہا اکیلا بے یار و مددگار چھوڑ دوں؟ شمشیر ملک نے تیز لہجے میں کہتے سوالیہ انداز اپنایا، جس پر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہو کر رہ گئی۔
ٹھیک ہے، جب بار اب حیات نہیں، لیکن ہم اپنے بیٹے کا غم ابھی بھولے نہیں ہیں۔ ہم اس لڑکی کو آزادی دے کر اپنے بیٹے کے ساتھ ناانصافی ہرگز نہیں کریں گے۔ وہ آپ کے ساتھ واپس آئے گی، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ شہناز بیگم نے پرسوچ انداز میں فیصلہ دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ تحفظات چاہتی تھی۔ بہتر، گل کی رہائی کے بدلے ہمیں آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ اس وقت صرف گل کی آزادی میں نے رکھتی تھی، اس لیے بغیر شرط جانے حامی بھر لی۔ گل کی رہائی کے بدلے ہم پہلے اس کا نکاح ہوگا قرآن سے، اس کے بعد اس کا اس دنیا والوں سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ صرف حویلی میں ہماری بدلے کی صورت رہے گی، نہ ہی آپ لوگ اسے پھر سے بیٹی کا درجہ دیں گے، اور نہ ہی اب کبھی اس کی زندگی میں کوئی آ سکتا ہے۔ اس پر صرف بڑی حویلی کی چھاپ رہے گی ہمیشہ، جب تک یہ زندہ ہے۔ اس کی ایک سانس سے تک چل رہی ہے، جب تک بولو منظور ہے، پھر ہی یہ اس حویلی کی چوکھٹ پھلانگ سکتی ہے۔ شہناز بیگم کے فیصلے پر شمشیر اور وقار دونوں کو ہی سام سونگ گیا تھا۔ قرآن سے نکاح کا مطلب تھا گل کی ساری زندگی گزر جانی تھی، لیکن اس کی سزا نہیں ختم ہونی تھی۔ بیڑیاں ڈالنا کسے کہتے ہیں، یہ شہناز بیگم نے انہیں اچھے سے سمجھایا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں حامی بھرنی پڑی، اور گل کو ایک اور اذیت میں مبتلا کر دیا گیا۔ جہاں وہ آزادی کا سن خوش ہوئی تھی، وہاں گلے میں پڑنے والی اس زنجیر نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ شمشیر اور وقار نے جب گل کو دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ یہ گل تھی جو کسی صورت پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی۔ چہرے پر، ہاتھوں پیروں پر اتنے زخم تھے کہ گل تو ان زخموں کے بیچ کہیں کھو سی گئی تھی۔ اے زندگی ذرا ٹھہر تو صحیح، کچھ غم ابھی باقی ہیں، یہ سزائیں ابھی بہت نہیں، کچھ درد نصیب باقی ہیں۔ اے زندگی ظالم تیرا شکریہ، تو نے برداشت سے بڑھ کر آزمایا۔ اے زندگی ذرا ٹھہر جا، ابھی چند سانسیں باقی ہیں۔ قرآن سے نکاح اللہ معاف کرے، یہ انسانوں کی بنائی گئی ایک بہت فضول فرسودہ رسم ہے۔ اس رسم کا ہمارے مذہب اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی ہمارا مذہب ہمیں ظلم کی اجازت دیتا ہے۔ یہ رسم برصغیر کے بیشتر علاقوں میں جہاں آج بھی جہالت پائی جاتی ہے، وہاں یہ رسمیں یوں ہی قائم ہیں، جو ہزاروں سالوں سے یوں ہی چلی آ رہی ہیں۔ آج تک کبھی کسی نے اس رسم کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر کوئی یہ غلطی کر بھی دیتا ہے تو اسے بھی روایات کے خلاف جانے کی برابر سزا ملتی ہے۔ اکثر لڑکیوں کا قرآن سے نکاح اس صورت میں کیا جاتا ہے جب خاندان میں ان کی بہن بیٹی کا جوڑ کا کوئی لڑکا نہیں ہوتا، یا ساتھ ہی جائیداد باہر جانے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی زندگی کو قرآن سے نکاح کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ خاندان سے باہر شادی ان جیسے چھوٹی ذہنیت کے لوگوں کے لیے غیرت کا مسئلہ ہے، جبکہ دین مذہب اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں۔ نکاح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے لیے صرف لڑکے اور لڑکی کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ وہ جس بھی رنگ، نسل، فقہ، قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، اول درجہ مسلم ہونے کا ہے، اور وہ دونوں کے درمیان جائز نکاح ہوتا ہے۔ جو اپنی روایات کو ترجیح دینے کے باعث نکاح نہیں کرتے، ان رسموں کی اگر تاریخ دیکھ لی جائے تو یہ سب جہالت اس دور میں ہوا کرتی تھی جب دین اسلام دنیا میں نہیں پھیلا تھا۔ یہ ہمارا مذہب اسلام ہی ہے جس نے ہر رشتے سے پہلے انسانیت کی قدر کروائی، ورنہ گزری ہوئی قومیں اس سے زیادہ ظالم اور سفاک ہوا کرتی تھی۔ کچھ قومیں تو ایسے بھی گزر چکی ہیں جو زندہ عورت کو جلانے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی۔ عورت پر تو اس دنیا میں ہمیشہ سے ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام اور ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے عرب کی عورتوں سے لے کر آج 21ویں صدی تک کی عورت کو عزت دلوائی، ورنہ بیٹی پیدا ہوتے ہی اسے زندہ گاڑ دینا عرب والوں کی روایات میں شامل تھا۔ اس جہالت بھری رسموں کی ڈوری میں پروئی ہوئی رسمیں ایک رسم بنی، اور قرآن سے نکاح بھی ہے جس میں عورت کو صرف اپنے مفاد کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات لکھنی پڑ رہی ہے آج کے اس دور میں، جہاں عورت ایک طرف اتنی آزاد ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتی نظر آتی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، وہیں دوسری جانب یہی عورت سالوں سے فرسودہ رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑی بے بس ہے۔ مسلمان ہو کر بھی ہمارے لیے سنت نبوی سے زیادہ وہ رسمیں اہمیت کی حامل ہیں جو اس دنیا میں رہنے والے ان پڑھ سفاک لوگوں نے بنائی تھی، جن کا کوئی دین ایمان نہیں تھا، جن کے دلوں میں انسانیت کا درد ناپید تھا، جو انسانیت کے نام پر دھبا تھے۔ ہمارے اپنے ملک کے بیشتر نواحی علاقوں میں جہاں آج بھی تعلیم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں آج بھی عورت کی کوئی عزت نہیں، اور رسمیں وہاں آج بھی بہت عام ہیں۔ یہ رسم آج بھی پوری شان کے ساتھ بنائی جاتی ہے، جس میں ایک لڑکی کو بلی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے۔ گاؤں میں پیدا ہونے والی یا تو وہ گل کی طرح زنجیروں کی قید میں زندگی گزار دیتی ہے، یا عائشہ بیگم ماہنور کی طرح چپ چاپ ظلم پر خاموش رہتی ہے۔
حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہے یا پھر عمر کا ایک حصہ ظلم ہوتا دیکھ برداشت کر خود بھی انہی جیسی ہو جاتی ہے، جیسے بڑی سرکار بن جاتی ہیں جو خود پر بیتا ظلم کا بدلہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر لیتے ہیں۔ گاؤں میں اگر ہزاروں لڑکیاں پیدا ہوں تو شاید کوئی ایک تانیہ جیسی سب کا درد محسوس کرنے والی، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والی پیدا ہو جائے، مگر شاید کوئی ایک۔ آرزوئیں فضول ہوتی ہیں، گویا کاغذ کے پھول ہوتی ہیں، پتھر کے خداؤں کے آگے التجائیں فضول ہوتی ہیں۔ کوئی میرے لبوں کو لا دے جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، خواب ٹوٹیں یا بکھر جائیں قسمیں فضول ہوتی ہیں۔ خواب ٹوٹیں یا بکھر جائیں قسمیں کب وصول ہوتی ہیں۔ گل پورے 3 سال بعد اپنی حویلی میں داخل ہوئی، اس حویلی میں جس میں اس کا بچپن گزرا تھا۔ بڑی سرکار تو گل کا بگڑا چہرہ دیکھ دل تھام گئی تھی، حیرت زدہ نظروں سے شمشیر کی جانب دیکھا جو ان کی آنکھوں میں رقم سوال پڑھ کر نظریں چرا گئے تھے۔ عائشہ اور شاکرہ بیگم حویلی کی لاڈلی کی ایسی ناقدری پر رنجیدہ ہو گئیں۔ گل سپاٹ نظروں سے سب کی جانب دیکھ رہی تھی، شمشیر کی زبانی نکاح کا سن وہ گل کو سینے سے لگائے بغیر ہی واپس موڑ گئی۔ سب دور کھڑے اس کا بھیانک چہرہ دیکھ رہے تھے جو پہچاننے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ گل کی نظریں سب پر سے ہوتی دور چھپ کر کھڑے آریان اور اذلان پر پڑی تھیں جو حویلی کے دروازے پر دور سے کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ گل نے کسی احساس کے تحت قدم ان کی جانب بڑھائے، لیکن وہ دونوں اس عجیب زخموں والی لڑکی کو دیکھ ڈر کر بھاگ گئے۔ گل جو 3 سالوں میں کوئی خوشی محسوس کر ان کی جانب پیش قدمی کر گئی تھی، لیکن ان دونوں کو خود سے دور جاتا دیکھ کتنی ہی دیر بے یقینی سے یکٹک اسے سمت دیکھ رہی تھی۔ بے یقین سی کھڑی گل کو ہوش جب آیا جب شاکرہ بڑی سرکار کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ پکڑ کر حویلی سے چند قدموں کے فاصلے پر بنی 2 منزلہ عمارت کے اندر لے گئیں۔ اسے یاد تھا یہ حصہ شہر سے کسی خاص مہمان کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لیکن وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ وہ ابھی اسی تذبذب کا شکار تھی جب شاکرہ نرم لہجے میں بولی، گل جو ہوا قسمت تھی، اب جو ہو رہا ہے وہ بھی تمہاری قسمت ہے، اللہ کے فیصلوں کے آگے ہم بے بس ہیں۔ شاکرہ کے دلاسے پر گل نے چونک کر ان کے لفظوں پر غور کیا۔ اللہ کے فیصلے؟ شاکرہ اس کی حیرت زدہ نظروں کو دیکھ نظریں چرا گئی۔ شہناز چچی کی شرط کے مطابق اب تم کبھی اس حویلی میں ہمارے درمیان پہلے کی طرح بیٹی بن کر نہیں رہ سکتی۔ ان کی شرط کو مد نظر رکھتے اماں سرکار نے تمہارے لیے یہ حصہ متعین کیا ہے۔ اب سے تم یہیں رہو گی، باہر آنے کی ضرورت نہیں، کچھ چاہیے ہو تو شام کو ملازمہ آیا کرے گی، اسے بتا دینا۔ شاکرہ نے تمام ہدایات کرتے اب سے یہاں رہنے کے اصول بھی گوش گزار کیے۔ یہ دوا لگا لینا چہرے پر، میں چلتی ہوں اب۔ شاکرہ اس کے ناسور بنے زخموں پر نظر ڈالتی اپنی جانب سے ہمدردی میں کریم ایک جانب رکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ گل قدم قدم چلتی دیوار گیر شیشے کے پاس آئی۔ آج 3 سالوں بعد وہ شیشہ دیکھنے جا رہی تھی۔ گل آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تو اپنا ہی چہرہ دیکھ خوف سے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ جگہ جگہ پڑے نیل جلے کے گہرے نشان اور کھردرے سے زخم، یہ اس کا چہرہ تو ہرگز نہیں تھا۔ سبز آنکھوں کی چمک کہیں کھو سی گئی تھی، چہرے کو مزید بھیانک بناتا گال سے لے کر نیچے تک لوہے کا داغا گیا نشان جس سے پوری اسکن تک جھلس چکی تھی۔ جب سے یہاں آئی تھی ایک آنسو نہیں گرا تھا، اپنوں کو دیکھ کر بھی نہیں روئی تھی، اب خود کو دیکھ کر کب پلکوں کی باڑ توڑ کر آنسو آنکھوں سے بہنے لگے، اور آج سالوں بعد گل اندرونی تکلیف پر چیخوں سے روئی تھی، اتنا روئی تھی حویلی میں سب نے اس کے چیخیں سنی تھی، لیکن اس کو دلاسا دینے کوئی نہیں آیا تھا۔ گل کب روتی روتی خود ہی خاموش ہو گئی، اسے خود بھی پتہ نہ لگا۔ ساری رات وقفے وقفے سے ہوتی بارش میں گل کے آنسو بھی ساری رات وقفے وقفے سے جاری رہے تھے۔ وقت پھر سے آہستہ آہستہ سرکنا شروع ہو گیا تھا، سبھی اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ گئے تھے۔ گل کو جب ریاض ملک کی وفات کا علم ہوا تو کتنے ہی لمحے وہ سکتے میں رہی۔ سکتہ ٹوٹا تو ایک اور غم مل گیا تھا آنسو بہانے کے لیے۔ بڑی سرکار پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی تھی، لیکن ان سالوں میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور وہ تھا کہ اب اس حویلی میں کبھی کوئی لڑکی بنی ہو کر نہیں آئے گی۔ یہ اصول وہ گاؤں میں تو رائج کرنے کی اہل نہیں تھی، لیکن اپنی حویلی اور اپنی اولاد پر تو ان کا پورا حق تھا۔ ریاض ملک کی آخری خواہش تھی گل کو واپس لے کر آنا۔ گل تو وہ اس حویلی میں واپس لے آئی تھی، لیکن چاہ کر اسے گلے تک نہیں لگا سکی تھی۔ جو حدود گل اور بڑی سرکار کے بیچ حائل ہو گئی تھی وہ چاہ کر بھی ختم کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ گل کو واپس آئے کئی مہینے ہو گئے تھے، لیکن آریان اور اذلان کبھی اس سے ملنے نہیں آئے تھے جن کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ ایک روز جب آریان وہاں سے گزر رہا تھا تو گل نے اسے زبردستی بات کی، وہ جو اسے پتہ نہیں کون سمجھ رہا تھا۔ گل کو دیکھ حیران رہ گیا کہ آریان کسی بھی سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ پھر آریان 1-2 بار خود اس سے ملنے آیا، جبکہ اذلان نے شاید اس سے ڈرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بلانے پر دور سے دیکھتا واپس چلا جاتا۔ آریان اور اذلان دونوں کا شہر کے ایک مشہور و معروف اسکول میں نویں کلاس میں داخلہ ہو گیا تھا، اور پھر
اسکول ختم ہونے کے بعد آریان باہر جانے سے پہلے ایک بار گل سے مل کر جانا چاہتا تھا، لیکن بڑی سرکار نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اب وہ بچہ نہیں ہے اور گل کا چہرہ دیکھنے کی اجازت کسی کو نہیں۔ اس کی تمام ضدیں رائے گاہ گئیں اور وہ 10 سالوں کے لیے پڑھائی کے سلسلے میں لندن چلا گیا۔ شمشیر ملک آریان کے ساتھ ازلان کو بھی بھیجنا چاہتے تھے، لیکن وہ آگے یہیں سے پڑے گا کہہ کر جانے سے انکار کر گیا۔ بڑی سرکار نے اس کی پوری حمایت کی تھی۔ گل جو ہر روز ان تین لوگوں کا شدت سے انتظار کرتی تھی، وہ انتظار ہی رہ گیا۔ گل کو حویلی واپس آئے چند سال ہی گزرے تھے کہ ایک ملازمہ کی گزارش پر گل نے ان کی بچیوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا تھا، جو حویلی میں کام کرنے کے باعث وہ ان کو ساتھ ہی لاتی تھی۔ بڑی سرکار نے بھی اس بات پر کوئی خاص اعتراض نہیں کیا تھا۔ گزرے ان 15 سالوں میں گل جانے کتنی ہی بچیوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھا چکی تھی، لیکن اس کا چہرہ اس دن کے بعد آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ حکم کے مطابق چند ایک پرانی ملازموں کے علاوہ نہ تو کسی نے اس کا چہرہ دیکھ رکھا تھا اور نہ ہی فضول میں کسی کو اس کے حصے کی جانب جانے کی اجازت تھی۔ حویلی میں بسنے والے کسی بھی شخص نے آج تک کبھی اس جگہ کا رخ نہیں کیا تھا۔ ملازمائیں تو پہلے ہی اس کا قرآن سے نکاح کے متعلق جان اسے پاک بی بی مخاطب کرنا شروع کر چکی تھی۔ سب کی دیکھا دیکھی حویلی کے ہر چھوٹے بڑے بچے نے اس کو یہی کہنا شروع کر دیا، جو نام اکثر اسی طرح کی عورتوں کا لیا جاتا ہے، اور اس سب میں گلنار نامی لڑکی تو مر ہی چکی تھی، جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ حویلی کے تمام بچے بڑے ہو گئے تھے، لیکن انہیں صرف اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ وہ بڑی حویلی سے آئی ایک ونی پاک بی بی ہے۔ اس گھر کی بیٹی 20 سال پہلے ہی مر گئی تھی، اب یہی اس کی پہچان تھی۔ 20 سال گزر گئے، سب بدل گیا۔ بڑی حویلی والوں کے حکم کے مطابق اس کی زندگی وہیں ٹھہر گئی تھی۔ گزرا وقت جب آنکھوں کے پردے پر لہراتا گل کی ہفتوں کی نیند آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ سب کی زندگی کی گاڑی جیسے تیسے وقت کا سامنا کرتی آگے بڑھ گئی تھی، لیکن گل کا وقت وہیں ٹھہر گیا تھا۔ 20 سال، آج 20 سال گزر گئے ہیں۔ گل کو اسی قید میں، اسی کمرے میں 20 سال سے اس نے حویلی سے باہر قدم نہیں نکالا ہے، اور نہ ہی کسی کو اس سے ملنے کی اجازت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حویلی میں اس کی شناخت بھی فرسودہ رسموں کی مٹی میں دفن کی جا چکی ہے۔ فاریہ نور کو حقیقت بتاتے بتاتے آبدیدہ ہو گئی تھی، جس کی اپنی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے ارد گرد بسنے والے لوگ اس کی سوچ سے زیادہ ظالم تھے۔ جس عورت کا چہرہ دیکھنا نور کے لیے ایک چیلنج تھا، ایک شرارت کا حصہ تھا، لیکن ان پر کیا کچھ بیت چکی تھی اس کا تو اسے علم ہی نہ تھا۔ فاریہ بالکل چپ ہوتی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ آج یہ حقیقت انہوں نے زندگی میں دوسری بار دہرائی تھی، اور دونوں ہی بار کی اذیت پہلے سے کئی گنا بڑھ کر تھی۔ رک جاؤ لڑکی! ان کی دھاڑ کے ساتھ ہی گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ تانے کے ساتھ ساتھ تمام خواتین کی بے ساختہ چیخیں نکلی تھی۔ گل کے ہاتھ پر تانے کی گرفت کمزور پڑ گئی تھی، اور گل ایک لمحے میں لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ بڑی سرکار سامنے کا ہولناک منظر دیکھ اپنا دل تھام کر رہ گئی تھی۔ اب صرف حویلی میں تانیہ اور ماں کی بلند باغ چیخیں تھیں۔ گولی پاک بی بی کے بازو کو چھو کر گزری تھی، تانیہ کے ہاتھوں سے پھسلتی پاک بی بی اچانک ہی بے ہوش ہو کر زمین بوس ہوئی تھی۔ شمشیر کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ عائشہ اور شاکرہ دوڑ کر قریب آتی تانیہ کو پیچھے دھکیلتی گل پر جھکی تھی۔ بڑی سرکار کسی انہونی کے خدشے کے زیر اثر اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی تھی۔ گل! عائشہ ہوش و حواس سے بیگانہ گل کا گال تھپ تھپاتی پکار رہی تھی۔ تانیہ سکتے کسی کیفیت میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے ہوش پڑی گل کو تک رہی تھی۔ بھائی صاحب جلدی آئیں، نہ جانے کیا ہو گیا۔ گل کو کچھ بول ہی نہیں رہی۔ شاکرہ نے خوفزدہ لہجے میں ساکت منجمد کھڑے شمشیر کو پکارا۔ وہ چونک کر ہوش میں آتے فوراً اس کے قریب آئے تھے۔ پیچھے ہٹو گل کے خون سے سرخ بازو کو دیکھ شمشیر نے غصے میں تانیہ کو ہاتھ پکڑ کر پیچھے دھکیلا، جھک کر گل کو اٹھایا جو بے جان سی ہو گئی تھی۔ بڑی سرکار نے دور سے ہی اس کا خون سے رنگا بازو دیکھ تانیہ کو غضبناک نظروں سے گھورا۔ شمشیر گل کے کمرے میں اماں سرکار، خون بہت بہہ گیا ہے، ابھی ہسپتال لے کر جانا پڑے گا، شمشیر نے اطلاع دی۔ ہم نے کہا نا کمرے میں لے جاؤ، گل حویلی سے باہر نہیں جا سکتی، کسی لیڈی ڈاکٹر کا انتظام کرو۔ عائشہ آپ ساتھ جائیں، بڑی سرکار نے سخت لہجے میں حکم سناتے ہدایت کی۔ لیکن اماں سرکار، انہوں نے کوئی دلیل پیش کرنا چاہی۔ بس کہہ دیا، بلکہ ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں۔ اے لڑکی، مرہم پٹی کر جلدی سے، آخر تیری ہی وجہ سے یہ گولی لگی ہے۔ بڑی سرکار نے انہیں خاموش کروا کر حواس باختہ کھڑی تانیہ کو حکم صادر کیا، جو چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ شمشیر جلدی سے گل کو اس کے رہائشی حصے میں لے آئے تھے۔ چل نا منحوس، ابھی تک یہیں کھڑی ہے، اب کیا جان لے کر چھوڑے گی اس کی؟ آنکھیں واہ کیے کھڑی تانیہ کو عائشہ بیگم بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر ساتھ لے گئیں۔ شاکرہ جلدی سے بینڈیج کا سامان لینے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بھاگی۔ نور سب سمجھنے کی کوشش میں یوں ہی آنکھیں پھیلائے کھڑی تھی۔ نور چلو ہمارے ساتھ، اور فوراً فون ملاؤ اپنے بھائی کو، اس سے کہو کہ نور کے ساتھ اس لڑکی کے ماں باپ کو بھی ساتھ لے کر آئے، اب فیصلہ ہو کر رہے گا۔
ہونک بنی کھڑی نور کو ہدایت دیتی بڑی سرکار حویلی کے اندرونی حصے کی جانب واپس لوٹ گئی۔ انہوں نے ایک بار بھی گل کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ نور فوری ان کے حکم پر عمل پیرا ہوئی۔ شمشیر نے پاک بی بی کو بیڈ پر لٹایا تھا، ساتھ تانیہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پیچھے آئی تھی۔ لڑکی تمہاری تو کھال میں ادھیڑوں گا، بہت ہمت ہے نا تمہیں بدبخت، اس کو کیوں سامنے کر دیا تھا؟ خود کھاتی نا یہ گولی، علاج کر اس کا جلدی، اگر اس کو کچھ ہوا تو اپنے ہاتھوں سے تمہاری گردن مروڑوں گا۔ کمرے سے باہر کو جاتے شمشیر ملک خوف زدہ کھڑی تانیہ کو دیکھ کر دھاڑے۔ تانیہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ملک صاحب ابھی آپ باہر جائیں، اس کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہ ذرا گل کی مرہم پٹی کر دیں۔ عائشہ نے جب سے کھڑے شمشیر کو دیکھ باہر بھیجا، جو سرخ نفرت بھری آنکھوں سے تانیہ کو گھور رہے تھے۔ کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہے، جلدی کر، کتنا خون بہہ گیا تیری وجہ سے۔ عائشہ کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پر تانیہ جلدی سے گل کی جانب متوجہ ہوئی۔ کوہنی سے ذرا اوپر کو گولی صرف چھو کر گزری تھی۔ کمزوری اور نقاہت کی شکار گل صدمے سے فوری بے ہوش ہو گئی تھی۔ تانیہ نے جلدی سے زخم صاف کر کے اس پر دوائی لگا کر پٹی کی، کچھ ہی دیر میں انہیں ہوش آ جانا تھا۔ تانیہ کو ایک طرف کر شاکرا نے گل کو ذرا سا اٹھا کر فریش اورنج جوس اس کے منہ سے لگایا۔ 2-3 سپ حلق سے اترے تو عائشہ اور شاکرا کی جان میں جان آئی، مطلب وہ صدمے سے بے ہوش تھی، ورنہ تانیہ پر تو انہیں بالکل کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ شاکرا تم جلدی گل کے ساتھ ہی رہو جب تک اسے ہوش نہ آ جائے، اور تو چل میرے ساتھ، کمبخت کرمو جلی، سب کی جان لے کر ہی مرے گی منحوس، مر کیوں نہیں جاتی تو تاکہ جان چھوٹ جائے ہماری۔ شاکرا کو وہیں رہنے کی ہدایت کرتی عائشہ فرسٹ ایڈ باکس بند کرتی تانیہ کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے کر جاتی لان تان کر رہی تھی۔ بڑی سرکار اور کتنا انتظار کریں گی، آریان کا فون نہیں لگ رہا، اور جب میں یہاں موجود ہوں تو آریان کی کیا ضرورت؟ دوپہر سے شام ہونے کو آئی تھی لیکن آریان اب تک نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس کا نمبر لگ رہا تھا۔ ہمیں آریان کا نہیں، اس لڑکی کے ماں باپ اور اپنی پوتی کا انتظار ہے۔ اب فیصلہ ہو کر رہے گا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے اگر کچھ بھی نور کے ساتھ غلط ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ بڑی سرکار نے غصے سے ٹہلتے شمشیر ملک کو دیکھ نفرت سے ایک طرف کو خاموش کھڑی تانیہ کو گھورا۔ آریان کا فون نہیں لگ رہا، شعیب ملک سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، تو کیا مطلب کل تک یہ بدبخت انتظار میں یوں ہی ہماری حویلی میں دندراتی پھرے گی؟ شمشیر ملک بڑی سرکار کا جواب سن شدت سے دھاڑے۔ آواز نیچی رکھو شمشیر، اس لڑکی کو ہم خود دیکھ لیں گے، ان کے تیز لہجے پر ناگواری سے کہا۔ بیٹا مرا ہے میرا، اس منحوس کے بھائی نے مار دیا اسے۔ پہلے آپ نے اپنی زبان کے خلاف جا کر اس لڑکی کو بنی کر لیا، اور اب اسے بھی اتنی آزادی دے رکھی ہے، اس کی اتنی جرأت ہے کہ ہماری حویلی میں کھڑی ہو کر یہ ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہے۔ بڑی سرکار کی تنبیہ پر سارے لحاظ ایک طرف رکھ کر غضبناک تیوروں سے پھنکارے۔ ہاں گئی میں اپنی زبان کے خلاف، خون کے بدلے خون کی جگہ لیا ہے میں نے اس لڑکی کو بنی۔ اس حویلی میں اب کبھی بنی نہیں ہوگی، 20 سال پہلے یہ میرا فیصلہ تھا، اور اس لڑکی کو بنی کرنے کا فیصلہ بھی میرا ہے۔ بڑی سرکار ہوں میں اس گاؤں کی، تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ پچھلے 3 ماہ سے شمشیر کی ایک ہی کردار برداشت کرتی بڑی سرکار اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی، اپنی چھڑی زمین پر مار کر جلالی انداز میں بولی۔ سارے فساد کی جڑ یہ لڑکی ہے، جان سے مار دوں گا میں اسے آج۔ شمشیر ملک غصے سے پریشانی سے ہونٹ چباتی تانیہ کی جانب بڑھے۔ شمشیر! تانیہ کے قریب آ کر تیش میں انہوں نے تانیہ کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ تانیہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوتی گال پر ہاتھ رکھتی منہ موڑ گئی۔ بڑی سرکار تیزی سے آگے بڑھی۔ بابا سئی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ان کا ہوا میں بلند ہاتھ آریان نے پکڑ کر بے یقینی سے دیکھا، جو غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ آریان ابھی اندر ہی آ رہا تھا کہ وہاں جنگ کا میدان دیکھ دوڑ کر شمشیر اور تانیہ کے بیچ آیا۔ ہٹو پیچھے، آج میں اس لڑکی کا قصہ ہی ختم کر دوں گا، بہت کلی برداشت اب بس۔ شمشیر ملک آریان کو جھڑک کر پیچھے دھکا دیتے ایک بار پھر تانیہ کی جانب بڑھے۔ تانیہ شمشیر کو اپنے خون کا پیاسا ہوتا دیکھ حلق تر کرتی چاروں جانب نظر گھما رہی تھی، پر فرار کے سارے راستے بند تھے۔ بابا سائیں پیچھے ہٹے، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کی بیٹی جیسی ہے۔ آریان نے ایک بار پھر انہیں زبردستی پکڑ کر دوسری طرف لے آیا۔ شمشیر بس، بہت کر لیا تم نے تماشا، خبردار اب اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو۔ بڑی سرکار سارا تماشا دیکھ حاکمانہ انداز میں تیز لہجے میں بولی۔ بہت غلط کر رہی ہیں اماں سرکار، بہت غلط کر رہی ہیں آپ، میں اپنے بیٹے کے قاتلوں کو یوں ہی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ نے اصول کی خلاف ورزی کر اپنی نواسے کو بچانے کی کوشش کی تھی تو یاد رکھیے گا جان سے مار دوں گا اس کمزاد کو میں۔ شمشیر ملک غصے سے دھاڑ کر غضبناک نظروں سے سہمی سی کھڑی تانیہ کو دیکھ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ بڑی سرکار نے اپنے بیٹے کی اس غلط فہمی پر سر جھٹکا۔ آریان ایک اصیلی نظر سے حواس باختہ سی کھڑی تانیہ کو نوازتا بڑی سرکار کی جانب بڑھا۔ پھپھو کیسی ہیں دادی سرکار؟ آریان نے غصے سے بپری کھڑی بڑی سرکار سے پوچھا۔
اللہ کا شکر ہے بہتر ہے طبیعت، ورنہ اس لڑکی نے تو اس کی جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بڑی سرکار کا غصہ بجا تھا۔ آریان ایک گہری سانس بھر کر خاموش ہو گیا۔ زمانی آریان کو نظر انداز کر زمانی کو پکارا جو فوری حاضر ہوئی تھی۔ جی بڑی سرکار، لے جائے اس بدبخت کو، مہنور کے کمرے میں بند کر دے اور وہیں پہرا دے، میری اجازت کے بغیر کمرے سے باہر قدم نہ رکھے۔ یہ ان کے حکم پر زمانی تانے کی جانب بڑھی جو وہاں موجود ہر افراد پر ایک نفرت بری نگاہ ڈالتی خود قدم اٹھاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ آریان نے دور جاتی تانے کی پشت دیکھ تعصب سے نفی میں سر ہلایا جس کی اکڑ ہنوز قائم تھی۔ دادی سرکار بیٹھیں آپ، میں سمجھا دوں گا تانے کو، آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ آریان نے انہیں شانوں سے تھام کر جھولے پر بٹھایا۔ آپ کیوں سمجھائیں گے، ہم خود دیکھ لیں گے۔ اب تک ہماری نرمی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اس لڑکی نے، ورنہ ونی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ لڑکی جا کر اپنے باپ دادا سے پوچھے۔ وہ لمبی لمبی سانسیں بھرتی غصے سے پھنکاری۔ آریان فی الحال خاموش رہا، معاملہ دونوں طرف سے گرم تھا۔ غصہ نہیں کریں دادی صاحب، وہ شہر میں پلی بڑی ہے، نہیں سمجھتی گاؤں کے قاعدے قانون کو، اور پھر اس سب میں اس کا تو قصور بھی نہیں ہے۔ بقول آپ لوگوں کے قاتل ارمان ہیں، تو پھر اس میں تانیہ کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ آریان نے ان کو نڈھال ہوتا دیکھ قائل کرنا چاہا، جانتا تھا ان کی یہ حالت صرف گل کی وجہ سے ہوئی ہے جسے وہ ایک بار دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ بنی میائی کسی لڑکے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن سزا سب کو برابر ملتی ہے، سمجھے؟ آریان کے سائڈ لینے پر غصے سے بولی۔ اچھا آپ یہ سب چھوڑیں، مجھے آپ سے اجازت چاہیے تھی، میں پھپھو سائیں سے مل سکتا ہوں؟ زیادہ دیر نہیں، بس چند منٹ۔ آریان نے آس بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جانتے ہو نا اسے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں؟ بڑی سرکار نے رخ بدل کر اٹل لہجے میں کہا۔ دور سے دیکھ کر آ جاؤں گا، اور یہ کیسا اصول ہے دادی سرکار، میں کوئی غیر تو نہیں ہوں؟ آریان نے ذرا ناگواری سے کہا۔ کہہ دیا نہیں تو مطلب نہیں، پہلے ہی آج اس حویلی میں اس لڑکی نے بہت سے اصول توڑے ہیں ہمارے، اب کیا تم بھی اصولوں کی خلاف ورزی کر کے یہاں نیا محاذ کھولنا چاہتے ہو؟ بڑی سرکار نفرت سے ناگوار لہجے میں بولی۔ گل کو گولی لگتی دیکھ ان کا دل تک کام گیا تھا۔ اچھا اب غصہ نہیں کریں، اب آپ آرام کریں، رات بہت ہو گئی ہے، میں ذرا بابا سرکار کو دیکھ لوں، بہت غصے میں ہیں وہ۔ انہوں نے سر کے اشارے سے جانے کی اجازت دی تو وہ اٹھ کر اپنے حصے کی جانب بڑھا، جبکہ بڑی سرکار کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ تانیہ کی ہر درم طبیعت سے بہت اچھے سے واقف ہو گئی تھی، وہ ضرور پھر کوئی نیا ہنگامہ کرے گی، اور اس بار شمشیر کو سنبھالنا بہت مشکل ہوگا۔ اس سے پہلے کہ حالات ان کے قابو سے باہر ہوں، فیصلہ لینا ضروری تھا۔ آریان اپنے ماں باپ کے کمرے میں آیا تو شمشیر ملک کو غصے سے ادھر ادھر ٹہلتا ہوا پایا۔ عائشہ بیگم اب تک غصے میں تانیہ کو لان تان کر رہی تھی۔ بس بھی کر دیں اب اماں سرکار، آریان کے لہجے میں بیزاری تھی۔ خاموش ہو جاؤ تم، خبردار جو اس 2 ٹکے کی لڑکی کی حمایت کی تو۔ عائشہ کا لہجہ تذلیل آمیز تھا۔ پلیز اماں سرکار، آپ ایسے الفاظ نہ استعمال کیا کریں، آریان نے ناگواری سے کہا۔ خاموش ہو جاؤ، خبردار جو اپنی ماں سے زبان درازی کی، وہ بھی اس خونی لڑکی کی خاطر۔ دونوں ماں بیٹے کی نوک جھوک برداشت کرتے شمشیر غصے سے پھنکارے۔ آریان دھندلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں تو کوئی اس کی بات ماننے کا روادار ہی نہیں تھا، تو بیٹھنا فضول تھا۔ بابا سرکار، میں پتہ لگوا چکا ہوں، ازلان کا قتل ارمان نے نہیں کیا، اصل قاتل کو میں جلد ہی آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ تانیہ کا بھی اس معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ونی ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ سب اس کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لیں، ورنہ پھر میں خود اسے اپنے ساتھ شہر لے کر جاؤں گا۔ آریان نے ضبط سے ان کی بات سن کر فیصلہ کن انداز میں سخت لہجے میں کہا۔ کیا کہا تم نے؟ اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ اگر اس نے اس حویلی سے قدم بھی نکالا نا تو اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ شمشیر ملک آریان کے سخت لہجے میں دھمکی دیتے غصے سے دھاڑے۔ وہ یہاں سے ضرور جائے گی، جرگہ میں فیصلہ ہوا تھا نا تانیہ کو ونی کرنے کا، اب جرگے میں ہی اس کی آزادی کا بھی فیصلہ ہوگا۔ آریان نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر فیصلہ سنایا۔ خاموش ہو جاؤ آریان، کچھ زیادہ ہی ہمدردی کا بخار چڑھ رہا ہے اس لڑکے کو۔ عائشہ نے آریان کو گھورا جو اب شمشیر سے قدمیں اونچا ہو چکا تھا۔ تمہارا رشتہ کل ہی میں تمہاری خالہ کی بیٹی سے طے کراؤں گی، اور پھر تمہاری اور ماں کی شادی ساتھ ہی ہوگی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ پانی سر سے اونچا ہوتا ہو کوئی فیصلہ کرنا لازمی تھا۔ میری شادی تانیہ کے ساتھ ہو چکی ہے، یہ بات اب آپ ذہن نشین کر لیں۔ میں کسی بھی لڑکے سے شادی نہیں کروں گا، کہیں بھی جانے سے پہلے یہ سوچ کر جائیے گا، بعد میں بدنامی کا سامنا آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ آریان غصے میں درست لہجے میں بولتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ہکا بکا سے بیٹھی عائشہ بیگم آریان کی نافرمانی پر پیچھے تاب کھاتی رہ گئیں۔ شمشیر ملک غصے سے سر جھٹک کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کا دماغ بہت کچھ سوچے بیٹھا تھا، تانیہ کا کوئی نہ کوئی انتظام تو اب ضروری تھا۔ وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی ان کو منہ کو آ رہی تھی۔ شمشیر ملک کے کمرے سے باہر کو جاتے آریان کا رخ اب تانیہ کے کمرے کی جانب تھا۔ اس ڈاکٹرنی صاحبہ کا بھی دماغ ٹھکانے لگانا تھا، جس کی ہڈی میں سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ روز کوئی نیا ڈرامہ، وہ تو شہر سے گاؤں اور گاؤں سے شہر کے بیچ میں لٹک کر رہ گیا تھا۔
آریان کمرے سے کچھ فاصلے پر پہرے پر کھڑی زمانی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتا ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ پوری حویلی کی بنیادوں کو ہلا کر بڑے ہی اطمینان سے مہنور کے لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھی۔ تانیہ اچانک دروازہ کھولنے کی آواز پر چونک کر سیدھی ہوئی، سامنے کھڑے آریان کو خود کو گھورتا دیکھ بے نیازی سے کندھے اچکاتی واپس اپنے مشغلے میں مصروف ہو گئی۔ تانیہ کے ذرے بے نیازی پر آریان نے ابرو اٹھا کر اس کے لاپرواہ انداز کو داد دی۔ اگر ابھی وہ وقت پر نہیں آتا تو ضرور شمشیر ملک نے اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگا دینی تھی۔ تانیہ نے اسے دیکھ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور نظر ادھر ادھر گھمانے لگی۔ اس انداز پر آریان کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے، غصے سے تنفن کرتا اس کی جانب بڑا، بازو سے پکڑ کر کھینچنے کے سے انداز میں اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تانیہ اس اچانک افتاد پر گھبرا کر کھڑی ہوئی، جو سرخ آنکھوں سے گھورتا اسے کھانے کے در پر تھا۔ کیا ضرورت تھی یہ سب ڈرامہ کرنے کی؟ آریان نے چپتے ہوئے لہجے میں چبا چبا کر آہستہ آواز میں پوچھا۔ آپ کی نظر میں یہ سب ڈرامہ تھا؟ تانیہ کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھل گیا۔ یہ سب ڈرامہ نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ میں پوچھ سکتا ہوں میرے منع کرنے کے باوجود آپ نے یہ قدم کس کی اجازت سے اٹھایا؟ آریان کا غصے سے برا حال تھا، بہت مشکل سے خود پر ضبط کیے تانیہ سے آواز پرس کر رہا تھا، ورنہ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے جتنا نقصان ہونے والا تھا سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مسٹر آریان ملک، آپ بھول رہے ہیں میں یہاں زبردستی لائی گئی ہوں۔ خود کو آپ جیسے ظالم لوگوں کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت درکار نہیں ہے۔ تانیہ کو اپنی غلطی کا احساس تھا، مگر آریان کے لفظوں پر اسے بھی پتنگے لگ گئے تھے۔ ظالم لوگ؟ ڈاکٹر تانیہ، مانا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر ایسا آپ کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں ہوا جس کی بنا پر آپ کسی کی جان کی دشمن ہی بن جائیں۔ آریان نے ایک گہری سانس بھر کر تعصب سے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ میں کسی کی جان نہیں لینا چاہتی، مجھے بس آزادی چاہیے، اس حویلی سے، اس قید خانے سے۔ آپ لوگوں کی فضول سی روایتوں سے دم گھٹتا ہے میرا یہاں۔ تانیہ غصے میں تڑپ کر بولتی، آخر میں بے بسی سے گویا ہوئی۔ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو تو کسی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، تو جائیں، جو کرنا ہے کریں۔ اب مجھ سے کس خوشی میں امید لگا رہی ہیں؟ میں بھی تو انہی ظالموں کا وارث ہوں، انہی جیسا میں بھی۔ آریان نے اسے ٹھنڈا پڑتے دیکھ غصے میں ایک بار پھر سارے حساب برابر کیے۔ مجھے آپ سے کہ پھر اس حویلی کے کسی بھی فرد سے کوئی امید واسطہ نہیں، میں خود آزاد ہو کر دکھاؤں گی یہاں سے۔ تانیہ کی ہٹ درمی ہنوز قائم تھی، جس پر آریان کا دماغ ایک بار پھر گھوم گیا۔ تو جائیں، انتظار کس کا کر رہی ہیں؟ وہ کھلا دروازہ ہے، چلی جائیں۔ آریان نے غصے سے جھاڑا، لیکن اس دہلیز کو پار کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ کے ساتھ اور مزید کئی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ آپ کا اس حویلی کے پار ایک قدم اٹھانا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر ہی قدم نکالیے گا، کیونکہ بڑی سرکار کی اجازت کے بغیر اگر آپ کو لگتا ہے کہ گاؤں پار کر سکتی ہیں تو یہ محض آپ کی خوش فہمی ہے۔ آریان نے اسے قدم بڑھاتے دیکھ بہت کچھ یاد کرواتے ڈرانا ضروری سمجھا، جس پر تانیہ چونک کر رکی تھی۔ پاک بی بی کی حالت کا سوچ تانیہ لرز کر رہ گئی تھی، جو صرف اس کی وجہ سے آج اس حال میں تھی۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا مجھے آزاد کروائیں گے۔ اب کہ تانیہ نے بے بسی سے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے کچھ اور بھی کہا تھا، شاید آپ کو وہ سب یاد نہیں ڈاکٹر تانیہ۔ کوئی بات نہیں، میں یاد کروا دیتا ہوں۔ آریان نے چبا چبا کر اپنے غصے کا اظہار کیا۔ میں نے کہا تھا خاموشی سے میرا انتظار کریے گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں سنبھال لوں گا۔ لیکن نہیں، آپ کو تو عادت ہے مدر ٹریسا بننے کی۔ تانیہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا، آج وہ بالکل درست تھا اور وہ غلط۔ اب جو کرنا ہے خود کریں، مجھ سے کوئی امید نہ رکھیے گا، کیونکہ میں تو پاگل ہوں، فضول بولتا ہوں، آپ کا جو دل کرے وہ کریں۔ اللہ حافظ۔ آریان اس کی اچھی خاصی عزت افزائی کرتا ایک غضبناک نظر اس کے شرمندہ چہرے پر ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے کھڑی تانیہ محض اپنا ہونٹ چباتی اس کی پشت تکتی رہ گئی تھی۔ آج صبح سے نور العین 2 بار پورے گھر کا چکر لگا چکی تھی، لیکن بوریت تھی کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ 2 دن سے گھر میں مکمل خاموشی تھی، سب اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ارمان اب اسے ڈانٹتا یا ڈراتا نہیں تھا، بس اسے ایک خاموش نظر سے نوازتا اوپر چلا جاتا۔ فارغ کا رویہ ہنوز نرمی برتے ہوا تھا، شعیب صاحب سے بھی صبح ناشتے کے رات کے ڈنر پر ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس کے برعکس ارمان سارا دن غائب رہتا ہے۔ نور بوریت سے پریشان ہوتی کچن میں چلی آئی، کیا ہو رہا ہے پھوپھو؟ کام کرتی فارغ کو مخاطب کیا، کچھ نہیں، بس لنچ کی تیاری ہو رہی ہے۔ مصروف سے انداز میں جواب دیا، میں کچھ مدد کرواؤں؟ نور نے پیشکش کی، نہیں، تم بیٹھو آرام سے، میں اور ملازمہ کر لیں گے۔ فارغہ نے سہولت سے انکار کیا، میں سیلڈ بنا دیتی ہوں۔ نور کو فارغ بیٹھنا اچھا نہیں لگا۔ ملازمہ بنا چکی ہے؟ ہاں، اگر تم چاہو تو ملازمہ کے ساتھ مل کر ارمان کے کمرے کی صفائی کروا سکتی ہوں۔ ارمان آج دن چڑھے اٹھا تھا اور اسے اپنے غیر موجودگی میں ہرگز بھی ملازموں کی دخل اندازی پسند نہیں تھی۔ فارغہ صبح سے مصروف تھی، نور کے اصرار پر یہ کام انہیں بہتر لگا۔ میں
نور نے چونک کر یہ یقین دہانی چاہی۔ ہاں تم، لیکن اگر تم نہیں کرنا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فاریہ نے مسکرا کر کہا، نہیں نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں ابھی کروا دیتی ہوں۔ نور نے فوراً حامی بھری۔ چلو پھر تم شبانہ کے ساتھ مل کر صفائی کرواؤ، میں جب تک کھانا تیار کرتی ہوں۔ مٹن کڑھائی کا مسالہ بھونتے جواب دیا۔ نور اس بات میں سر ہلاتی ارمان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ نور نے ارمان کے کمرے میں قدم رکھا تو چکرا کر رہ گئی۔ پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا، جبکہ کھڑکیاں بند ہونے کے باعث کمرے میں ٹھنڈک کا احساس اب بھی باقی تھا۔ شبانہ، بیڈ شیٹ صحیح کریں جب تک میں یہ کپڑے سیٹنگ سے رکھ دیتی ہوں۔ نور ملازمہ کو ہدایت دیتی گلاس ونڈو کھول کر پردے ایک طرف کرتی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب آئی۔ جگہ جگہ پڑے کشنز، ایک طرف کو سمٹی پڑی چادر، پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا، جبکہ ڈریسنگ ٹیبل کے ارد گرد پڑی کانچ کی پرفیومز کی شیشی دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ یہاں ان بے جان چیزوں پر کسی نے اپنا غصہ اتارا ہے۔ صوفے پر پڑا گیلا تولیہ، بیڈ کے سرہانے پڑے سگریٹ کے لاتعداد فلٹرز، گویا پورا کمرہ مچھلی بازار بنا ہوا تھا۔ ارمان جیسے نفاست پسند انسان کا کمرہ اس قدر پھیلا دیکھ نور ذرا حیرت کا شکار بھی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد نور ملازمہ کی مدد سے پورے کمرے کو اس کی اصلی حالت میں لانے میں کامیاب رہی تھی۔ کمرے پر ایک جائزانہ تنقیدی نظر گھما کر جیسے ہی پلٹی کہ اسی وقت دھڑ سے دروازہ کھولتا ارمان کمرے میں داخل ہوا۔ نور اس کی اچانک آمد پر سٹ پٹا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ارمان نے ایک اسپاٹ نظر صاف ستھرے کمرے پر ڈالی اور دوسری قہر آلود نظر سے نور کو دیکھا، جو حواس باختہ سی وہاں سے جانے کے لیے پڑتو رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ سرد لہجے میں سوال کیا۔ وہ لنچ بریک میں ایک ضروری کام سے نکل گیا تھا۔ واپسی پر آفس جانے کی بجائے وہ گھر آ گیا تھا، لیکن نور کو اپنے کمرے میں دیکھ کر پہلے سے گرم دماغ مزید گرم ہو گیا تھا۔ وہ میں نور نے اس کی گھورتی نگاہوں سے گھبرا کر وضاحت کرنی چاہی۔ وہ میں کیا کر رہی ہوں؟ جلدی بولو، کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ اس کی بکلاہٹ پر اکتا کر غصے سے پوچھا۔ بولو بھی، کس کی اجازت سے تم نے میرے کمرے میں قدم رکھا ہے؟ نور کی خاموشی پر تیز لہجے میں پھنکارا۔ پھپھو نے کہا تھا صفائی کا تو میں ملازمہ کے ساتھ۔ نور نے ڈرتے ڈرتے صفائی دی۔ پہلے تو تم یہ بتاؤ میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں قدم کیسے رکھا تم نے؟ منع کیا تھا نا گھر میں گھومنے سے؟ ارمان نے 2 قدم قریب آ کر اس کا بازو پکڑ کر سرد لہجے میں اس کی خوفزدہ آنکھوں میں جھانک کر سوال کیا۔ میں خود نہیں آئی، پھپھو کے کہنے پر آئی تھی، اور ملازمہ بھی ساتھ ہی ابھی گئی ہے۔ نور نے فوری وضاحت دی، جو اسے سرد نگاہوں سے گھورتا ڈریکولا کی طرح کھانا چاہتا تھا۔ کسی کے بھی کہنے پر آئی، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، اور خبردار جو آئندہ میرے کمرے میں آئی تو نکلو یہاں سے، ابھی آئندہ سامنے نہیں آنا میرے۔ ارمان نے وان کرتے لہجے میں کہتے اس کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر نکالا، جبکہ نور اس کے اچانک دھکا دینے پر گرتے گرتے بچی تھی۔ ارمان نے نور کی ہونک بنی شکل کو سرد نظروں سے گھور کر کمرے کا دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ نور اس کے انداز پر ایک دم غصے سے تلملا اٹھی، دل چاہا سر پھاڑ دے، سنک چڑھے گا۔ غصے میں پہلا خیال آتے ہی اس کے کمرے کے دروازے پر لات مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ غصے میں جھلاتی دروازے کے قریب آتی ابھی لات مارنے ہی والی تھی کہ ارمان نے دروازہ کھول دیا۔ نور کا زمین سے تھوڑا سا اونچا پیر ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ خشک ہوتا گلا تر کر جیسے ہی نظر اوپر اٹھائی، سامنے ہی ارمان غضبناک نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ نور کا تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دم ہی خشک ہو گیا۔ ابھی تک یہیں منڈلا رہی ہو اور یہ ایک پیر پر کیوں کھڑی ہو؟ لنگڑی ہو گئی ہو کیا؟ ارمان نے خود سے 2 فٹ نیچے کھڑی بونی سی لڑکی کو گھور کر تنزیہ کہا۔ نہیں تو میں تو بس جا ہی رہی تھی۔ نور نے سٹ پٹا کر پیر نیچے کیا۔ تو جاؤ، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ارمان نے مزید عزت افزائی کی۔ جا ہی رہی تھی، اب کہ اس کے انداز پر نور کو بھی غصہ آنے لگا تھا۔ جا رہی ہو کہ دوں ایک اور دھکا؟ نور کے بگڑے تاثر دیکھ ارمان نے مذاق اڑاتے لہجے میں کہا، جس پر نور کو پتنگے لگ گئے۔ اس کی گھورتی نظریں خود پر محسوس کرتی سر پر دوڑتی وہاں سے نکل گئی۔ بیوقوف پاگل! ارمان اس کے پشت تختہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر بڑبڑاتا واپسی کمرے میں چلا گیا۔ آریان کو حویلی میں آج دوسرا دن تھا۔ آج صبح سے ہی وہ کچھ اہم فیصلوں کے سلسلے میں ڈیرے پر موجود تھا، جہاں بڑی حویلی سے ظفر ملک اور آس پاس کے گاؤں کے سرپنچ بھی موجود تھے۔ شمشیر اور وقار کل ہی شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ آریان ملک جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ ظفر ملک نے کڑے تیوروں سے یقین دہانی چاہی۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور میں یہ بات ثابت کر کے رہوں گا کہ قاتل ارمان ملک نہیں بلکہ تیسرا شخص ہے، آریان نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ جانتے ہوئے کہ گاؤں کی بڑی ہونے کے ناطے آخری فیصلہ بڑی سرکار کا ہی ہوگا۔ پاس گاؤں سرپنچ سے یاد کروایا، جرگے میں فیصلہ ہمیشہ ثبوتوں کی بنا پر ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال قاتل اور ثبوت کے سامنے آنے کے بعد کسی کو بھی اعتراض ہوگا۔ سرد لہجے میں کہتے ان سب پر نظر دوڑائی جو زمینی خدا بنے بیٹھے تھے۔ تو ٹھیک ہے، تم یہ بات ثابت کرو کہ وہ لڑکا قاتل نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔
तो हम भी इस बनी में आई लड़की को रिहाई दिला देंगे, लेकिन पहले ये साबित करो कि इस मामले में उन दोनों बहन भाइयों का कोई कसूर नहीं। जफ़र मलिक ने सबकी हम आंगी को मद्देनज़र रखते हामी भरी। आर्यन गहरी सांस भरकर खड़ा हो गया। ठीक है, मैं जल्दी ही लौटूंगा और उम्मीद करूंगा इस फैसले के बाद आप सबको उस लड़की को आज़ाद करने में कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। आर्यन ने मध्य मुकाबिल बैठे लोगों पर एक तायराना निगाह घुमाकर यकीन चाहा, जानता था इंसाफ और हक की बात पर उनकी गैरत जोश ज़रूर मारेगी। पहले उसे बेगुनाह साबित करो लड़के, बाकी बातें बाद में होंगी। आर्यन का अंदाज और अल्फाजों ने एक आंख ना भाए थे। इंशाल्लाह आप फिक्र न करें, कातिल के हमरा जल्द मुलाकात होगी। आर्यन जाने के लिए खड़ा हुआ। सब महज सर हिलाकर रह गए उनके नज़दीक, जबकि तब देखी जाएगी। तानिया 2 दिन से कमरे की हद तक महदूद थी और मनहूस ज़मानी तो अब आर्यन के हुक्म की पैरवी में उसका स्पेशल पहरा दे रही थी। वो कितनी बार गुल से मिलने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन ज़मानी के शिकरे जैसी नज़रें उसी पर जमी हुई थी। बिला आखिर तंग आकर तानिया कमरे से बाहर निकलती, ज़मानी को नज़रअंदाज करती राहदारी अबूर करने लगी। ज़मानी ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तानिया की घूरती निगाहें देख फौरी पीछे हुई। उस रोज़ तानिया से थप्पड़ और आर्यन की झिड़की बर्दाश्त कर ज़मानी का दिमाग सेट चल रहा था। तानिया छोटे छोटे कदम उठाती राहदारी अबूर करती हवेली के पिछले हिस्से से होती लॉन की दूसरी जानिब आई। तानिया अपनी ही धुन में जा रही थी जब सामने से अपने कमरे में जाते आर्यन से ज़ोरदार तसादुम हुआ। तानिया गिरते गिरते बची थी। आर्यन उसे देखकर एक गहरी सांस भरकर रुक गया, जिसके दिमाग में शायद अब कोई बात नहीं आती थी। तानिया संभल कर एक नज़र शलवार कमीज़ पहने कंधों पर ब्राउन चादर डाले आर्यन को देख अपने राह से जाने लगी, जो उसे नाराज़ नज़रों से घूर रहा था। कहाँ जा रही हो? आर्यन उसका रास्ता रोककर बराह रास्त सवाल किया। पाक बीबी से मिलने, तानिया ने स्पाट लहजे में जवाब दिया। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ जा रही हो? सर्द लहजे में हर जज्बात से आ रही था। तबीयत पूछने जा रही हूँ। तानिया ने उसे गुस्से में देख वजाहत दी। कोई ज़रूरत नहीं जाने की, ठीक है वो। आर्यन ने मुस्तहकम लहजे में कहा। मैं कौन सा वहाँ रहने जा रही हूँ, 2 मिनट में वापसी आ जाऊँगी। तानिया को हवेली वालों की बातें कम ही समझ आती थी। 2 दिन से शायद हवेली का सुकून आपको अच्छा नहीं लग रहा, आर्यन ने तंजिया कहा। तानिया ने एक नज़र उसके बरान वसीली नज़रों को देख नज़रअंदाज करती एक बार फिर आगे बढ़ी। समझ नहीं आ रहा तानिया मैं क्या कह रहा हूँ। अपने कमरे में जाएं। ठीक है भूपो। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते जवाब दिया। तानिया उसकी ज़बरदस्ती पर एकदम गुस्से में आती पूरी कुव्वत लगाकर अपना हाथ छुड़वाने लगी, जिसकी गिरफ्त मजबूत थी। आर्यन उसकी सारी मज़ाहमतों को नज़रअंदाज करता अपने साथ ले जा रहा था। ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मेरा हाथ, तानिया ने गुस्से से बोली। आर्यन कान बंद किए उसे अपने साथ ले जा रहा था। राहदारी से गुजरते आर्यन की नज़र यकदम ज़मानी पर पड़ी, जो उसे देख शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई। मैंने क्या कहा था आपसे ज़मानी? ज़रा फासले पर रुककर ज़मानी की जानिब सवालिया अंदाज में देखा। तानिया की कोशिश अभी भी जारी थी। वो आपने कहा था बीबी कमरे से बाहर न जाए। ज़मानी ने उसके अल्फाज दोहराए। फिर बीबी कमरे से बाहर क्या कर रही हैं? आर्यन के सवाल पर ज़मानी ने घबराकर सफाई दी। मैंने मना किया था, लेकिन बीबी ने मेरी एक नहीं सुनी। माज़रत छोटे सरकार। ज़मानी ने शर्मिंदा से लहजे में बोलकर सर झुका लिया। बीबी का दिमाग ज़्यादा ख़राब है। आर्यन बड़बड़ाकर सर झटकर रह गया, साथ ही खुद को घूरती तानिया को भी खींचकर अपने साथ ले गया। 1 हफ़्ता, सिर्फ 1 हफ़्ता सुकून से गुजार लो यहाँ। मेरा वादा है मैं बहुत जल्द तुम्हें ना सिर्फ इस हवेली से बल्कि यहाँ की तमाम रवायात से भी तुम्हारी जान छुड़वा दूंगा। आर्यन ने उसे बेड पर बिठाकर कायल करना चाहा। झूठ, सब झूठ। अगर मुझे आज़ादी दिलवानी होती तो कब का आज़ाद करवा चुके होते। तानिया की बदगुमानी हनूस कायम थी। तुम्हारे नज़दीक ये सब आसान है? रिवायात के खिलाफ खड़े होना आसान है? चल क्या रहा है आपके दिमाग में मिसिस तानिया? आर्यन मलिक। आर्यन उसकी एक ही गर्दान पर जब्त खोता शिद्दत से बोला। तानिया गुस्से में उसके लफ्ज़ों पर बगैर ध्यान दिए मज़ीद तड़ाक कर बोली। कोई मुश्किल नहीं, एक बार मुझे यहाँ से भेज दो, मैं अपने घर चली जाऊँगी, फिर ये हवेली वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तानिया की बर्दाश्त की बस हो गई थी। ओह, तो ये खुशफहमी है डॉक्टर तानिया को। अगर तुम्हें यहाँ से जाकर इतनी आज़ाद ज़िंदगी जी सकती तो तुम्हारे बाबा कब का तुम्हें यहाँ से निकाल चुके होते। आर्यन ने जब से आंखें मीच कर खुद पर काबू किया। तुम जब तक आज़ाद नहीं हो, जब तक जिरगे में हुआ फैसला तुम्हें आज़ाद ना कर दें। चलो मान लिया मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ और तुम्हें आज़ादी दिला दूँ, फिर पता है क्या होगा? आज़ाद होकर भी सारी ज़िंदगी कैद रहोगी। ये लोग तुम्हारे खून के प्यासे हो जाएंगे। जब तक सुकून से नहीं बैठेंगे तब तक तुम जैसी बागी लड़की को मौत के घाट ना उतार दें, जो इनके उसूलों के खिलाफ जाकर इस हवेली से बाहर निकली थी। ज़रा ज़रा सी बात पर बंदूक निकल जाती है यहाँ पर। मजाक समझा हुआ है तुमने जिरगे के फैसले को। जाऊँगी दिमाग ख़राब करके रख दिया है। आर्यन गुस्से में तानिया का बाजू पकड़कर उसके मुंह पर फंकारा, जो पूरी आंखें खोले उसका गुस्से भरा अंदाज देख रही थी। अगर मैं तुम्हें इस तरह बगैर किसी की इजाज़त के अपने साथ लेकर जाऊंगा तो इसका अंजाम सिर्फ तुम्हारी और मेरी मौत होगा, बेवकूफ़। तानिया उसके तने हुए तासरात एक लाजवाब हो गई थी। वो एकदम सुन होकर रह गई थी। समझ ही नहीं आया कि अब क्या जवाब पेश करे।
آریان کو اپنے لہجے کا احساس ہوا تو 2 قدم دور ہوتا ادھر سے ادھر ٹہل کر اپنا غصہ کم کرنے لگا۔ تانیہ یوں ہی ساکت سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ جب غصہ اترا تو خود وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ سالوں پہلے شعیب انکل تمہارے بابا صاحب نے ان اصولوں کے خلاف جانے کی کوشش کی تھی۔ جب سے ان کا اس گاؤں میں داخلہ منع ہے، وہ اور پھپھو چاہ کر بھی گل پھپھو کے لیے کچھ نہیں کر سکے تھے، اور وہ آج بھی اپنے ناکردہ گناہ کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ اگر میں تمہیں یہاں سے لے بھی جاؤں تبھی تم کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ یہ لوگ ونی میں آئی لڑکی کو اتنی آسانی سے نہیں بخشتے، اور اگر تمہیں یہ خوش فہمی لاحق ہے کہ بڑی سرکار سے زبان درازی کر کے تم یہاں سے جا سکتی ہو تو باہر آ جاؤ۔ ان خود ساختہ سوچوں سے فیصلہ ضرور بڑی سرکار کا ہے، لیکن اس کی پاسداری جرگے میں موجود ایک ایک شخص کرتا ہے۔ حویلی سے بھاگ بھی گئی تو اس گاؤں سے زندہ نہیں جا سکتی۔ غیرت کے نام پر تمہارا قتل کر دیں گے۔ آریان ایک پل کو خاموش ہوا۔ صرف تمہاری خاطر تمہارے ماما بابا دوبارہ یہاں نہیں آئے تاکہ تمہیں مزید اس گاؤں کے کسی اصول کی پاسداری کے چکر میں بلی کا بکرا نہ بنا دے۔ شرمندہ سے سر جھکا کر بیٹھی تانیہ کو دیکھ اپنے غصے پر قابو پاتا نرمی سے اسے تمام اونچ نیچ سمجھانے لگا، جو شاید کسی حد تک اس کے دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ جب تک حویلی میں موجود ہو، محفوظ ہو، یاد رکھنا میری بات۔ آریان اپنی بات ازبر کرواتا مزید رکے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے بیٹھی تانیہ آریان کے لہجے کی سچائی اور مخلصی پر سوچ میں پڑ گئی۔ وہ واقعی میں اس کا خیر خواہ تھا۔ اگر وہ بھی اس کا برا چاہتا تو وہ بھلا اس کے ساتھ نرمی کیوں برتتا؟ آریان تانیہ کو سمجھا کر کمرے سے باہر آیا تو زمانی کو دور سے ہی اپنے قریب آتا دیکھ چکا تھا۔ چھوٹے صاحب، آپ کو بڑی سرکار نے یاد کیا ہے۔ زمانی نے بڑی سرکار کا پیغام دیا۔ آریان سر ہلاتا بڑی سرکار کے کمرے کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم بڑی سرکار، آپ نے یاد کیا مجھے؟ آریان نے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا۔ جی بیٹھے۔ کسی سوچ میں گم آریان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تمہارے ماں باپ تمہاری شادی کے لیے لڑکی پسند کر چکے ہیں، اپنی طرف سے اطلاع دی۔ جی دادی سرکار، جانتا ہوں اور صاف لفظوں میں منع بھی کر چکا ہوں۔ آریان نے ناگواری سے کہا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ بڑی سرکار نے اپنے پوتے کو گھور کر دیکھا۔ فی الحال تو میں کوشش میں ہوں کہ اصل مجرم کو آپ لوگوں کے سامنے لاؤں۔ دوسری جرگے کے فیصلے کے مطابق تانیہ کی آزادی، پھر جیسا وہ چاہے گی وہی ہوگا۔ آریان نے اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔ اور اگر اصل مجرم ارمان ثابت ہوا تو؟ بڑی سرکار نے اسے ٹٹولنا چاہا، آخر وہ اپنے ارادوں میں کتنا کھرا تھا۔ تو پھر اسے سزا ملے گی، نہ کہ تانیہ کو۔ مضبوط لہجے میں ان کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، یہ جانتے ہوئے کہ تمہارے چچا کی بیٹی اس کے نکاح میں ہے۔ بڑی سرکار کو پوتے اور پوتی جان سے عزیز تھے۔ ارمان قاتل پہلے اور نور کا شوہر بعد میں ہے۔ قاتل جو بھی ہو، سزا ضرور ملے گی۔ بڑی سرکار کو اس کے لہجے میں ریاض ملک کی جھلک نظر آئی تھی، جو فیصلے کرنے میں اتنے ہی اصول کے پکے تھے جو ٹھان لیں اب وہ کر ہی دم لیں گے۔ آریان اس حویلی کا بڑا پوتا تھا، ان کی اگلی پیڑھی کا سربراہ۔ اب اس کی باتیں یا فیصلے نظر انداز کرنے والے ہرگز نہیں تھے۔ اب آگے یہ گدی اسی کی تھی، اور اس کے فیصلوں سے اختلاف کا مطلب تھا اسے ضد دلانا۔ جو پہلے ہی ان معاملوں میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا، اب اسے خود سے بدجن ہرگز نہیں کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم جاؤ، تمہارے پاس 1 ماہ کا وقت ہے۔ اس قاتل کو سامنے لے کر آؤ اور پھر جو مرضی چاہے فیصلہ کرو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر فیصلہ وہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا۔ بڑی سرکار نے حکم صادر کرتے اجازت دی۔ اپنی بات پر ہم اپنی زبان سے نہیں پھرتے، ایک بار جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ تمہارے دادا صاحب کہتے تھے بھلے سے جان چلی جائے لیکن ایک بار زبان دینے کے بعد آن نہ جانے پائے۔ بڑی سرکار نے مغرور لہجے میں ریاض ملک کو یاد کرتے آریان کو باور کروایا۔ اللہ حافظ دادی سرکار، جلد ملاقات ہوگی۔ آریان اپنے کندھے پر پڑی چادر درست کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آریان کو حویلی سے گئے 1 ہفتہ بیت چکا تھا۔ زندگی اپنی ڈگر پر روا دوا تھی۔ تانیہ کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ حویلی کے سبھی مکینوں نے چپ سادھ لی تھی۔ اب تک تو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا جب تانیہ طبیعت میں بوجھل پن محسوس کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ راہداری سے گزرتی تانیہ نیچے ہال میں آئی تو عائشہ اور شاکرہ کو بھکلایا سب آیا۔ تانیہ رات کے اس پہر انہیں جاگتی دیکھ حیرانی سے قدم بڑھاتی ان کے نزدیک آئی۔ شاکرہ، جلدی کرو اس سے پہلے کہ بڑی سرکار کی طبیعت مزید بگڑ جائے۔ عائشہ تانیہ کو نظر انداز کرتی عزلت میں گویا ہوئی۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں بھابھی، انہیں فوری ہسپتال منتقل کرنا پڑے گا۔ اس وقت گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے۔ شاکرہ نے ایک نظر ناسمجھی سے دیکھتی تانیہ کو دیکھ پریشانی کا اظہار کیا۔ جلدی جاؤ، زمانی سے کہو گاؤں کی جو ڈاکٹرنی ہے اسے فوری ساتھ لے کر آئے۔ عائشہ بول کر جلدی سے بڑی سرکار کے کمرے کی جانب دوڑی۔ شاکرہ زمانی کو ہدایت کرنے کی غرض سے حویلی کے بیرونی حصے کی جانب بڑھی۔ تانیہ کچھ دیر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش میں یوں ہی کھڑی رہی، پھر کسی سوچ کے تحت قدم بڑھاتی بڑی سرکار کے کمرے کی جانب بڑھی۔ تانیہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی بستر پر بڑی سرکار گہرے گہرے سانس لیتی دل پکڑ کر درد سے تڑپ رہی تھی۔ پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ پلنگ پر پڑی بڑی سرکار اس وقت خاصی قابل رحم حالت میں تھی۔ عائشہ ان کے سرہانے بیٹھی مسلسل ان کے ہاتھ پیر مسل رہی تھی، جن سے طبیعت میں کوئی خاطر خواہ اثر نہیں آیا تھا۔
وہ مسلسل دل میں چبھتی سوئیوں کے پیش نظر تکلیف میں تھی۔ تانیہ ان کی بگڑتی سانسیں دیکھ حواس باختہ سے ان کے قریب پہنچے، جو گہرے گہرے سانس بھرتی کافی زید کا شکار تھی۔ کیا ہوا انہیں؟ تانیہ نے عائشہ کو دیکھ پریشانی سے استفسار کیا، جس کی آواز وہ سرے سے نظر انداز کر گئیں۔ بڑی سرکار نے اس کی آواز پر ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر لمبی لمبی سانسیں بھرنا شروع کر دیں۔ ان کا نظر انداز کرنا تانیہ کو خاصا محسوس ہوا تھا۔ اپنی اس تذلیل پر تانیہ شرمندہ سی نظریں چرا گئی۔ ارے وہ بانو، دیکھیے منحوس زمانی کہاں مر گئی ہے؟ ڈاکٹرنی کو بلانے کو کہا تھا، لگتا ہے منحوس مریخ پر چلی گئی ہے، عائشہ نے کمرے سے ہی بلند آواز میں کہا۔ بانو بھی حواس باختہ سی زمانی کو بلانے باہر کو بھاگی۔ تانیہ بہت خاموشی سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی تو ایک ڈاکٹر تھی، اسے بہت اچھے سے سمجھ آ رہا تھا کہ بڑی سرکار کی حالت کیوں بگڑ رہی ہے۔ دل میں آیا کہ خود ہی جلدی سے ان کو دیکھے، پھر ابھی قدم اٹھانے کا سوچا ہی تھا کہ ضمیر کی آواز پر قدم ٹھٹک کر روک لیے۔ یہی وہ عورت ہے جس کی وجہ سے تم اس قید خانے میں بند ہو، ضمیر کی آواز نے فوراً جھنجھوڑا تھا۔ تانیہ نے بے حسی سے قدم پیچھے لیے۔ نہیں، یہ صرف ایک ظالم عورت نہیں بلکہ ایک انسان بھی ہے۔ تمہارا پیشہ تمہیں انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ تانیہ کے دل سے ایک اور آواز آئی تھی، نہیں، یہ وہی عورت ہے جس نے تمہارے پر کتر ڈالے۔ ایک اور آواز آئی تھی، قدم ایک بار پھر ڈگمگائے تھے۔ ابھی صرف پر کترے ہیں، جڑ سے تو نہیں کھاڑے، پروں کا کیا ہے، پھر بڑھ جائیں گے، اندر سے کسی نے جھنجھوڑا تھا۔ لیکن پر آنے میں تو خاصا وقت درکار ہوتا ہے۔ جب تک اڑان کا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو جب تک کیا تم اس عورت کے ظلم برداشت کرو گی؟ مر جانے دو اسے، تمہارے لیے اچھا ہی ہے۔ بڑی شفاق آواز برآمد ہوئی تھی۔ ظالم تو پھر تم بھی ہوئی۔ ڈاکٹر تو انسانیت کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، تم کیسی انسان ہو جو کسی دوسرے انسان کا دکھ محسوس نہیں کر سکتی؟ یاد رکھو، پھر تم میں اور ان لوگوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ دوسری آواز نے پہلی آواز کو بری طرح لتاڑا تھا۔ نہیں، میں ہرگز ان کے جیسے ظالم نہیں ہوں، تانیہ سرگوشی میں بڑبڑائی تھی۔ تو پھر اٹھو، علاج کرو اس عورت کا۔ دوسری آواز خوشی سے سرشار تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ایسے ظالم لوگوں کو زندگی دینے کی، ایسے لوگوں کو تو مر ہی جانا چاہیے۔ علاج کر دو تاکہ یہ پھر کسی دوسری تانیہ پر ظلم کرے۔ تانیہ سے ناگواری سے بولا تھا، تم نہ صرف ایک ڈاکٹر بلکہ ایک مسلمان بھی ہو، اور اسلام تو ہر حال میں رحم کرنے کا حکم دیتا ہے، دشمن کو بھی اچھائی سے زیر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تم کیسی مسلمان ہو جو بدلہ لینا چاہ رہی ہو؟ دل کی آواز نے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ نہیں، خاموش۔ تانیہ پریشان سی کانوں پر ہاتھ رکھ کر بڑبڑاتی کمرے سے باہر جانے لگی۔ اس کا دل کسی صورت ان کی مدد کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ بڑی بی بی، وہ ڈاکٹرنی تو شہر گئی ہوئی ہے، کلینک بھی بند پڑا ہے، حویلی میں بھی اس وقت کوئی حکیم موجود نہیں ہے۔ زمانی دوڑ کر کمرے میں داخل ہوتی ہانپتی ہوئی بولی۔ تانیہ کے کمرے سے باہر جاتے قدم خود بخود ٹھہر گئے تھے۔ یا میرے اللہ، اب کیا ہوگا؟ بڑی سرکار، آپ ٹھیک ہیں؟ بڑی سرکار کے دل کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شاکرہ متفکر سی ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ رہی تھی۔ اس وقت شہر کے لیے روانہ ہونا کسی بیوقوفی سے کم نہ تھا۔ 5 سے 7 گھنٹوں کے سفر میں تو بڑی سرکار نے راستے میں ہی سانسیں دے دینی تھی۔ اب کیا ہوگا بی بی؟ اللہ کو بچاؤ میری بڑی سرکار کو، اللہ کوئی بچائے میری بڑی سرکار کو۔ زمانی کا انداز دہائی دینے جیسا تھا۔ بڑی سرکار، بڑی سرکار، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ عائشہ اور شاکرہ دوڑ کر ان کے ارد گرد بیٹھ گئی تھیں۔ ایسی حالت میں ان کے خود کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ تانیہ بی بی، آپ کو اللہ سائیں کا واسطہ، دیکھیں نا بڑی سرکار کو کیا ہو رہا ہے۔ دروازے پر جامد کھڑی تانیہ کو دیکھ زمانی نے التجائیہ نظروں سے دیکھ کر سفارش کی۔ تانیہ نے زمانی کی آواز پر نہ چاہتے ہوئے بھی قدم بڑی سرکار کی جانب بڑھائے، جبکہ کانوں میں دور کہیں اپنی کچھ عرصہ پرانی آواز گونج رہی تھی، جہاں وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھا کر یہ عہد کر رہی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جیسے بھی حالات ہوں، وہ کبھی اپنا فرض ادا کرنے سے انکاری نہیں ہوگی۔ وہ ہر حال انسانیت کی خدمت کرے گی۔ انسانیت اور اپنے پیشے کے بیچ کبھی کوئی دوستی اور دشمنی نہیں آئے گی۔ بغیر کسی غرض کے اپنا فرض ایمانداری سے ادا کرے گی۔ ہر رشتے، رنگ، نسل، مذہب، فرقے میں اول درجہ صرف انسانیت کا ہے۔ لفظوں کی بازگشت ختم ہوئی اور تانیہ مطمئن سی ہوتی بڑی سرکار کی جانب بڑی۔ سر پر سے جیسے بوجھ اتر گیا تھا، جن کا نہ جانے سانس ٹوٹ رہا تھا یا پھر دھڑکن سست تھی۔ پیچھے ہو جائیں آپ سب لوگ فوراً۔ تانیہ نے ان پر جھک کر سب کو پیچھے کیا۔ موقع کی نزاکت دیکھ سب خاموشی سے ایک طرف کو ہو گئے۔ دوائیاں کہاں ہیں ان کی؟ زمانی کو دیکھ سوال کیا۔ یہ ہیں بی بی۔ زمانی نے جھٹ دوائیوں سے بھرا ہوا ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھپایا۔ تانیہ نے بڑی سرکار کو آنکھیں چڑھاتے دیکھ ڈبہ ایک طرف کو پھینکا۔ بی بی سرکار۔ بڑی سرکار کی سانسوں کی ڈور ٹوٹتی دیکھ زمانی خوفزدہ سی بولی، جن کا سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ چپ کرو زمانی، آپ لوگ باہر جائیں پلیز۔ تانیہ اس صورتحال میں خود گھبرا گئی تھی، ہاتھوں پر کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ چلو باہر۔ شاکرہ عائشہ اور زمانی کو لیے باہر کو بڑھی۔ تانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ جب کمرہ خالی ہوا تو آسان کچھ بحال ہوئے۔ انہیں ہانپتا دیکھ دوائیوں کے ڈبے سے ایمرجنسی کی صورت میں دی جانے والی گولی نکال کر ان کی زبان کے نیچے رکھی۔
ساتھ ہی ہاتھ پیر سہلائے، پسینے سے تر وجود کو خشک کر ذرا سا اونچا کیا۔ 25 سے 30 منٹ بعد سانسوں کی روانی بحال ہوئی تو پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ نڈھال سے بڑی سرکار نے 2 گھونٹ پانی کے بھر کر چھوڑ دیا تھا۔ سانس چلنا، دھڑکن تیز ہو جانا یا سانسوں کے ٹوٹنے کی صورت میں کبھی بھی مریض کو فوری پانی دینے سے گریز کریں۔ جتنی بھی پیاس لگی ہو، ایسی صورتحال میں سانس رک جانا یا پھیپھڑوں میں پانی چلے جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اب ٹھیک ہیں آپ؟ کچھ دیر کے وقفے سے آہستہ آہستہ ان کی طبیعت میں کچھ بحالی سی ہونے لگی۔ گولی نے اپنا اثر دکھا دیا تھا۔ بڑی سرکار نے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ درد ایسا تھا جیسے کوئی سینے میں چھرا گھونپ رہا ہو۔ دھڑکن کی روانی نارمل ہونے میں وقت درکار تھا۔ گہری سانس لیں، یہ آپ کو آرام کرنے میں مدد کرے گا جب تک آپ کی دھڑکنیں گزر نہ جائیں۔ تانیہ نے کچھ احتیاطی تدابیر بتائیں۔ جگ سے ٹھنڈا پانی نکال کر بڑی سرکار کے چہرے پر چھڑک دیا، جس سے ان کے اعصاب کچھ بحال ہوئے۔ ٹھنڈا پانی اعصاب کو متحرک کرتا ہے، جو آپ کے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے۔ دل کے مریضوں کے ساتھ ایسا صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب وہ بد پرہیزی کریں، اپنی دوا وقت پر نہ لیں، ذہنی دباؤ کا یا بلا وجہ کی سوچوں کا شکار ہوں۔ ایسے موقع پر رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ بہت سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے۔ آپ کی ذرا سی بے احتیاطی مریض کی جان بھی لے سکتی ہے۔ ممکن ہو تو فوری ایمرجنسی میں ہسپتال منتقل کریں، باقی تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ طبیعت کی بحالی کی صورت میں مستند ڈاکٹر سے رجوع لازمی کریں۔ طبیعت کچھ بحال ہوتے ہی بڑی سرکار کو فوری طور پر شہر کے نجی ہسپتال میں منتقل کیا گیا تھا۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ آریان جگم کے علاوہ شمشیر اور وقار ملک بھی اس وقت ہسپتال میں موجود تھے۔ بڑی سرکار کو فوراً ایمرجنسی میں لایا گیا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق بڑی سرکار شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ بروقت صورتحال پر قابو پا لینے کی صورت میں وہ کسی بڑے جانی نقصان سے محفوظ رہے تھے، لیکن گاؤں سے شہر تک کے سفر میں بڑی سرکار کو ایک بار پھر مائنر اٹیک کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پہلے بھی ایک میجر اٹیک آ چکا تھا۔ اس بار اگر انہیں وقت پر دوا نہیں دی جاتی تو ممکن تھا کہ بڑی سرکار کی سانسیں چلی جاتی۔ آریان کے ہمراہ باقی تمام لوگ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح ہونے کے باعث ہسپتال میں آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ آریان کو 2 گھنٹے پہلے ہی عائشہ بیگم سے بڑی سرکار کی طبیعت کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ جب اپنی روٹین کے مطابق فجر کے لیے بیدار ہوا تو فون پر عائشہ بیگم کی چند گھنٹوں پہلے کی لاتعداد کالز شو ہو رہی تھی۔ آریان نے عجلت میں کال بیک کیا۔ دوسری جانب عائشہ کے مطابق وہ رات کے دوسرے پہر ہی بڑی سرکار کو ڈرائیور کے ہمراہ لے کر شہر کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں انہیں ہسپتال پہنچ جانا تھا۔ مزید 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد عائشہ بیگم بڑی سرکار کو اسلام آباد کے نجی ہسپتال کارڈیو وارڈ میں منتقل کر چکی تھی۔ کیا دوائیوں کا خیال نہیں رکھا تھا تم نے اماں سرکار کی، جو آج وہ اس حالت میں یہاں موجود ہے؟ عائشہ کو دیکھ شمشیر دبی دبی آواز میں غصے سے بولے۔ میں تو رکھتی ہوں، پتہ نہیں شاید کل اماں سرکار نے خود ہی دوا نہیں لی ہوگی۔ عائشہ نے چونک کر صفائی پیش کی، جبکہ ان کی دوائیوں کا خیال تو زمانی کرتی تھی۔ یہ کیسا خیال رکھا تم نے؟ جانتی ہوں آج تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے اماں سرکار کی جان بھی جا سکتی تھی۔ شمشیر ماتھے پر بل ڈالے غصے سے بولے۔ بابا سرکار بس بھول جائیں اب اس بات کو۔ دادی سرکار اب پہلے سے بہتر ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ تانیہ نے دادی سرکار کی طبیعت پر قابو پا لیا، ورنہ آج شاید ہم دادی سرکار کو کھو دیتے۔ آریان نے اپنے باپ کو ٹھنڈا کرتے ایک نظر عائشہ کو دیکھ تانیہ کی مدد سے آشنا کروایا، جو عائشہ بیگم گول کر گئی تھی، پر ماں اسے فون پر سب بتا چکی تھی۔ تو کون سا احسان کر دیا؟ بس وہ اماں سرکار کی دل کی گولی دے دی تھی۔ وہ کون سی بڑی بات ہے، وہ تو کوئی بھی دے دیتا ہے۔ عائشہ نے ناگواری سے کہتے سر جھٹکا۔ آریان نے اپنے باپ کی گھورتی نگاہیں عائشہ پر مرکوز دیکھ فی الحال خاموشی میں ہی عافیت جانی ہے، بس انتظار تھا تو بڑی سرکار کے ہوش میں آنے کا۔ شعیب صاحب اور فاریہ بیگم آج کسی بزنس ڈنر پر مدعو تھے۔ گھر میں اس وقت صرف نور اور ارمان ہی موجود تھے، جو کسی اتفاق سے کم نہیں تھا، ورنہ ارمان تو رات دیر سے لوٹنے کا عادی تھا۔ نور العین اس وقت کچن میں کھڑی ملازموں کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ نور کے بے حد اصرار پر فاریہ نے اسے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی اجازت دے دی تھی۔ کھانا تقریباً تیار ہی تھا، بس کھانا کھانے والوں کا انتظار تھا۔ ارمان آرام دہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس سیڑھیاں اترتا سیدھا کچن میں آیا تھا۔ کھانا تیار ہے یا ابھی کچھ دیر باقی؟ ارمان نے موبائل پر انگلیاں چلاتے سرسری انداز میں پوچھا۔ بس تیار ہے، میں لگا رہی ہوں۔ نور نے ایک نظر اس پر ڈال کر مطلع کیا۔ جلدی لگاؤ پھر۔ ارمان ماتھے پر تیوری ڈالے سخت لہجے میں بول کر کھانے کی میز کی جانب بڑھا۔ نور نے چونک کر اس کا بگڑا انداز دیکھا۔ شاید یہ شخص پاگل تھا، بلا وجہ ہی غصہ کرنا اس کی عادت میں شمار تھا جیسے۔ نور منہ بنا کر سر جھٹکتی اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ کھانا ڈش آؤٹ کرتے اچانک ایک خیال ذہن میں کوندا تو آنکھیں شرار سے چمک پڑی۔ اپنی سوچ کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لیے جلدی سے رخ کیبنٹ کی جانب موڑا۔ کیبنٹ سے اپنی مطلوبہ ڈبے کو نکال کر جلدی سے ڈش میں 3 چمچے بھر کر لال مرچ ڈال کر اچھے سے مکس کرتے ملازمہ کے ہاتھ میں تھما دیا، جو چند لمحے پہلے ہی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے ڈنر ٹیبل سیٹ کر دی ہے، آپ بھی چلیں بی بی، ارمان صاحب آپ کو کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے اسے وہیں کھڑا دیکھ ارمان کے بلاوے کی بابت بتایا۔ میں پل میں نور کی ساری شوخی ہوا ہوئی تھی۔
اس سے تو سوچا تھا کہ بس اب آرام سے جا کر کمرہ بند کر کے بیٹھ جائے گی، پر یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ جی آپ کو، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ مزید کوئی بہانہ نہیں سنیں گے، فوری کھانے پر پہنچے آپ۔ ملازمہ سرسری انداز میں ارمان کا پیغام لفظ پلس اس کے گوش گزارتی کچن سمیٹنے لگ گئی تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق۔ نورالعین اپنا خشک پڑتا گلا تر کرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ڈائننگ ٹیبل کی سمت بڑھی۔ یہ اتنی سستی کا مظاہرہ کس خوشی میں ہو رہا ہے؟ امریکہ سے پاکستان تک کا سفر طے کر کے آ رہی ہو کیا؟ جلدی بیٹھو، کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ نور کے فقط چہرے پر نظر ڈال کر طنزیہ لہجے میں بول کر ہاتھ سالن کے باؤل کی جانب بڑھایا۔ یہ نہیں یہ چاول لے لیں۔ نور نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ دیکھ افغانی پلاؤ کی ڈش اس کے سامنے پیش کی۔ ارمان نے ذرا چونک کر اس کا یہ انداز دیکھا۔ میں رات میں چاول نہیں کھاتا، مجھے جو لینا ہوگا میں خود لے لوں گا، تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان بن کر سکون سے اپنا کھانا کھاؤ۔ ارمان نے اسے ڈپٹ کر تھوڑی سی مٹن کڑاہی اپنے پلیٹ میں ڈال کر پوٹ سے روٹی نکالی۔ نور بیٹھ تو گئی تھی پر ابھی بھی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ ادھر وہ پہلا نوالہ اٹھائے اور ادھر وہ اپنے کمرے میں بھاگے۔ کیا ہو گیا ہے؟ مراقبے میں چلی گئی ہو کیا؟ کھا کیوں نہیں رہی؟ ارمان نے اسے یوں ہی خود کو تکتا بیٹھا دیکھ جھڑکا۔ لے رہی ہوں۔ نور نے ساری سوچوں پر مٹی ڈال کر اپنی پلیٹ میں چاول ڈالے۔ ارمان نے ایک نظر سامنے بیٹھی پاگل پر ڈال کر سر جھٹکا اور پہلا نوالہ اٹھایا۔ نور کا اپنی منہ کی جانب جاتا چاول سے بھرا چمچ بیچ میں ہی رہ گیا تھا۔ منہ میں نوالہ ڈال کر ارمان نے نظروں کے اشارے سے نہ کھانے کی وجہ پوچھی تو نور نے جلدی سے اپنا منہ چلایا۔ ارمان نے پہلا نوالہ تو کھا لیا، ذرا مرچ محسوس ہوئی، لیکن نظر انداز کر دوسرا نوالہ جو منہ میں رکھا تو ایسا لگا جیسے کانوں سے دھواں نکل رہا ہو۔ اوپر سے ملانے کے باعث مرچ کہیں مکس ہو گئی تھی اور کہیں مرچوں کے ڈیلے سے بن گئے تھے، اور انہی میں سے کوئی ایک ارمان کے منہ میں چلا گیا تھا۔ ارمان کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ نور نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر اس کے آگے کیا، وہ بھی بنا سوچے سمجھے منہ سے لگا کر کھٹاکھٹ پی گیا، لیکن زبان اب تک جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ارمان نے مزید 2 گلاس پانی پیا، لیکن مرچیں ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی تھیں۔ زبان پر ہوتی جلن کے باعث ارمان کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، جبکہ وہ پانی کے گلاس خالی کر چکا تھا۔ نور نے ایک چور سی نظر اس پر ڈال کر غیر محسوس انداز میں اپنی جگہ چھوڑ کر کچھ دور جا کھڑی ہوئی۔ اف میرے خدا، کیا ڈال دیا اس میں پاگل عورت، اتنی مرچی! اس بار پاس پڑا پانی کا جگ اٹھا کر پانی گلاس میں نکالنے کی زحمت کیے بغیر ہی منہ سے لگایا اور کھٹاکھٹ سارا پانی پی ڈالا۔ نور کو اس کی حالت دیکھ اب ہنسی بھی آ رہی تھی جو وہ بڑی مشکل سے ضبط کیے کھڑی تھی۔ اف اتنی تیز مرچ، میرے اللہ! زبان پر لگ رہا تھا کسی نے انگارہ رکھ دیا۔ ارمان سمجھ چکا تھا کہ ضرور اس 3 فٹ کی شرارت تھی۔ اسے گھوری سے نوازتا راستے میں آئی ہر شے کو ٹھوکر مارتا نظر انداز کرتا کچن میں آ گیا۔ الٹے سیدھے کیبنٹ کھولے، لیکن آنکھوں کی تلاش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ذرا جھنجھلا کر دوسرا ڈور اوپن کیا تو ایک طرف کو پڑا چینی کا ڈبہ نظر آیا۔ جلدی سے ڈبہ کھول کر چینی کے 2-3 چمچ بھر کر منہ میں ڈالے تو کچھ جلن کا احساس کم ہوا، جبکہ اس کے پیچھے آتی نور یہ سوچ رہی تھی کہ مانہور کے ناول ہیرو تو ہیروئن کو خوش کرنے کی خاطر تیز سے تیز مرچیں برداشت کر لیتے ہیں، یہ تو صرف 2 سے 3 چمچہ تھے۔ اب ڈرامہ نہیں کرو، اب اتنی بھی کوئی مرچیں نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو کیا ہوا، ناول کے ہیرو کی طرح ضبط کے کڑے مراحل سے نہیں گزر سکتے؟ نور نے اسے اوور ایکٹ کرتے دیکھ منہ بسور کر شکوہ کیا، جبکہ سامنے والے کو تو اس کے جواب پر پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ اتنی مرچیں نہیں ڈالیں؟ ارے میری زبان آگ کی طرح دہک رہی ہے اور تم کہہ رہی ہو میں ڈرامہ نہیں کروں؟ ارمان کا دماغ ہی تو گھوم گیا تھا، دل چاہے 1-2 لگائے اس پاگل کے، پھر اپنی ماں کی تنبیہ یاد کر ضبط کر کے رہ گیا۔ یا میرے اللہ، ناول پڑھ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، آگ لگی تمہارے ناول کے ہیرو کو اور اس پاگل کے ضبط کو بھی۔ ارمان نے اسے گھور کر مزید شہد کے 2-3 چمچے بھر کر منہ میں ڈالے اور اسے ایک زبردست گھوری سے نوازتا تنفن کرتا باہر نکل گیا۔ نور اسے جاتا دیکھ اس کی حالت سوچ کر مدد سے اپنی کارستانی پر ایک ہی بار میں اپنے سارے حساب برابر کر لیے تھے۔ بڑی سرکار 3 دن کے بعد ہی ڈسچارج ہو کر حویلی آ گئی تھی۔ اب ان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ اس وقت حویلی کے سبھی مکین بڑی سرکار کے کمرے میں موجود ان کے ارد گرد کھڑے تھے۔ تانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی آریان کے بلاوے پر کمرے میں موجود تھی، جس کی موجودگی اور کسی کو تو نہیں، البتہ عائشہ بیگم کو خاصی ناگوار گزر رہی تھی۔ آریان، میں چاہتی ہوں اس بار جانے سے پہلے تم اپنے خیالات اپنی ماں کے گوش گزار بھی دو۔ بڑی سرکار 2 دن میں ہی ڈھل سی گئی تھی۔ آج انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اب ان کی بوڑھی ہڈیاں مزید کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو آریان؟ شمشیر ملک نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ضرورت سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ بڑی سرکار، بابا، میں اس بار جانے سے پہلے تانیہ کے متعلق آپ سب کو اپنا آخری فیصلہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی مرضی ہے، جو چاہے وہ کریں۔ آریان نے وہاں موجود ہر فرد پر ایک نظر ڈال کر تمہید باندھی۔ جو کہنا ہے صاف صاف لفظوں میں کہو۔ شمشیر ملک نے ذرا سخت لہجے میں کہا، جو جان گئے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ صاف صاف بات یہ ہے بابا، اصل مجرم ارمان نہیں بلکہ کوئی اور ہے، اور وہ تیسرا شخص اس وقت میری قید میں ہے۔
جسے میں جلد پولیس کے حوالے کرنے والا ہوں۔ آریان نے ان کے سر پر دھماکہ کیا تھا جبکہ تانیہ یہ سوچ رہی تھی کہ تو کیا علی پکڑا جا چکا تھا۔ ایک خوشی کی لہر تھی جو پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ اچھا تو عائشہ ذرا تڑاک کر بولی، تو یہ اماں سرکار اب تانے کو آپ اس حویلی کی ونی سمجھنا چھوڑ دیں؟ آریان نے ذرا جتاتے لہجے میں کہا۔ کیوں چھوڑ دیں؟ یہ اس حویلی کی ونی ہے، بھول گئے جرگے میں کیا فیصلہ ہوا تھا؟ عائشہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ آپ فکر نہیں کریں، بہت جلد اس جرگے کے فیصلے سے بھی آزاد کروا دوں گا۔ آریان اپنے فیصلے پر اٹل تھا۔ ایسے کیسے فیصلہ ہو جائے گا؟ جرگے کا فیصلہ ایک بار ہی ہوتا ہے، سمجھے؟ شمشیر ذرا تیز لہجے میں غصے سے گویا ہوئے، بابا میں اپنا فیصلہ سنا چکا اور جلد جرگہ بھی سنا دے گا۔ بہتر ہوگا آپ تانے کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لیں، ورنہ میں مجبوراً کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا۔ آریان نے سخت لہجے میں کہا جبکہ تانیہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ کیا کرو گے تم؟ ہاں اماں سرکار، دیکھ رہی ہیں آپ اس لڑکے کو کیسے اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر ہمارے فیصلوں سے انکار کر رہے ہیں۔ عائشہ تو طیش میں آپے سے ہی باہر ہو گئی تھی۔ خاموش ہو جاؤ سارے۔ بڑے سرکار نے اپنی نکاح زدہ آواز میں سختی لیے ان سب کو ٹوکا۔ کیوں خاموش ہو جاؤں میں اماں سرکار؟ میں نہیں بھول سکتی اپنے بیٹے کو، یہ بھول گیا ہوگا اپنے بھائی کو۔ عائشہ بیگم تڑاک پر بھاری آواز میں تانے کو نفرت سے دیکھتی بولی، کچھ نہیں بھولا، میں پکڑ چکا ہوں اذلان کے قاتل کو۔ تانیہ بے گناہ ہے، اس معصوم کو سزا دینا بند کر دیں۔ آریان کا لہجہ سخت تھا۔ آریان خاموش ہو جاؤ، میں بات کر رہی ہوں۔ بڑی سرکار نے آریان کو باز رہنے کا اشارہ کیا جبکہ شمشیر ملک بالکل خاموش کھڑے تھے۔ ایک طرف وہ بیٹا تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا اور دوسرا وہ اکلوتا بیٹا تھا جو پہلے ہی ان کے اصولوں کے خلاف رہتا تھا۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھے۔ بڑی بہو، تم آریان کی ماں ہو، تم اس کی شادی کرنا چاہتی ہو جس لڑکی سے چاہے شوق سے کرو، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن اگر آریان نے یہ بات ثابت کر دی کہ مجرم کوئی اور ہے تو تانیہ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آریان کی مرضی ہے وہ تمہاری پسند کی لڑکی سے شادی کرے یا پھر اپنی پسند کی۔ بڑی سرکار نے اپنی طرف سے فیصلہ سنا دیا تھا جبکہ تانیہ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ اس کی آزادی سے ہوتی بات شادی پر کیوں ٹک گئی تھی۔ وہ بھلا کیوں حصہ بننا چاہے گی ان ظالم لوگوں کے خاندان کا؟ دل میں آیا کہ کہہ ڈالے، لیکن پھر کسی مصلحت کے تحت خاموش ہو گئی۔ بس ایک بار آزاد ہو جائے یہاں سے، پھر تو اس نے وہی کرنا ہے جو اس کی مرضی ہوگی۔ اماں سرکار، آریان کیوں اپنی پسند سے شادی کرے گا؟ یہ وہی کرے گا جو میری مرضی ہوگی۔ عائشہ کو ان کا فیصلہ ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ فی الحال آپ لوگ اس بحث کو یہیں رہنے دیں، جب وقت آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ آریان نے بات ختم کرنا چاہی، ابھی اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ انہیں سنبھالتا پھرتا، لیکن میری بات خاموش ہو جاؤ عائشہ، بس فیصلہ ہو گیا، جیسا آریان چاہے گا بالکل ویسا ہی ہوگا۔ شمشیر نے انہیں گھور کر خاموش کروایا تھا۔ اب آپ سب باہر جائیں، ڈاکٹر نے دادی سرکار کو ٹینشن دینے سے منع کیا۔ آریان نے سب کو باہر بھیج کر بڑی سرکار کی دوائیاں چیک کی۔ زمانی، آریان نے سیدھا اسے ہی پکارا تھا۔ جی چھوٹے سرکار۔ بڑی سرکار کے سرہانے کھڑی زمانی فوراً اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں تمام دوائیوں کا آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، آپ نے دادی سرکار کا بہت خیال رکھنا ہے، اور ہاں تمام دوائیاں وقت پر دیجیے گا۔ آریان نے بڑی سرکار کی مکمل ذمہ داری زمانی کے سر ڈال دی تھی جو وہ فوری اٹھانے کے لیے تیار تھی۔ جی چھوٹے سرکار، زمانی بڑی سرکار کا خاص خیال رکھے گی۔ زمانی تو پہلے ہی ان کی تابع تھی۔ گڈ دادی سرکار، اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آریان ان کا ہاتھ احتراماً چومتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نور بیٹا کیا کر رہی ہو؟ فاریہ نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر سوال کیا۔ کچھ نہیں پپو، بس فارغ بیٹھی بور ہو رہی تھی تو سوچا وقت گزاری کے لیے اسکیچنگ ہی کر لی جائے، تو بس وہی کر رہی تھی، نور نے مسکرا کر کہا۔ اچھا دکھاؤ مجھے بھی۔ فاریہ اسی کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئیں جہاں وہ کاغذ پھیلائے بیٹھی تھی۔ ارے واہ، تمہاری تو بہت اچھی اسکیچنگ آتی ہے، فاریہ نے مسکرا کر داد دینے کے انداز میں کہا تو نور مسکرا کر رہ گئی۔ میں اپنے اور بھی اسکیچ دکھاتی ہوں آپ کو۔ نور نے مسکرا کر مزید کچھ پرچے ان کے آگے کیے۔ وہ دونوں مسکرا کر باتوں میں مگن ہو چکی تھی۔ ارمان اور شعیب صاحب دونوں ہی آفس میں تھے۔ کل اس کی واپس شہر روانگی تھی۔ جانے سے پہلے وہ ایک بار تانیہ کو اعتماد میں لے کر جانا چاہتا تھا۔ آریان دروازے پر دستک دیتا مہنور کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ دونوں باتوں میں مصروف تھی۔ شاید ان دونوں کے بیچ خاصی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ آریان مسکرا کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ سرسری سے لہجے میں دریافت کیا۔ کچھ خاص نہیں، بس بیٹھے ہوئے تھے، آپ بتائیے کیسے آنا ہوا؟ مہنور نے مسکرا کر پوچھا۔ مجھے ڈاکٹر تانیہ سے کچھ بات کرنی تھی، آریان نے اس کی جانب متوجہ ہو کر کہا۔ ہاں تو کریں، میں آتی ہوں۔ ماں نے پیر بیڈ سے نیچے رکھے۔ تم سے بھی کرنی ہے، یہیں بیٹھو۔ آریان نے اسے کھڑا ہوتا دیکھ وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ماں بھی وہیں رک گئی۔ سب سے پہلے تو تانیہ آپ کا بہت شکریہ، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ نے دادی سرکار کا اتنا خیال رکھا۔ آریان نے اسے دیکھ تمہید باندھی۔ سپاٹ سا چہرہ لیے بیٹھی تانیہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ایک گہری سانس بھر کر گویا ہوئی۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے یہ میرا فرض تھا۔ تانیہ نے اسے دیکھ سنجیدگی سے کہا جس پر آریان سر ہلا کر رہ گیا۔ کل میں شہر جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس بار آپ کے لیے اچھی خبر ہی لے کر آؤں گا، جب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، آریان نے متوازن لہجے میں کہا جس پر تانیہ سر ہلا کر رہ گئی۔
माँ تم برائے مہربانی اپنا موبائل اپنے پاس رکھا کرو، میں جب کال کرتا ہوں تمہارا موبائل بجتا ہی رہتا ہے۔ آریہ نے اب ماں کو دیکھ ڈپٹا جو کھسیانی سی ہنسی ہنس کر رہ گئی۔ خیال رکھنا اپنا بھی اور ڈاکٹر تانیہ کا بھی۔ اماں سرکار اگر کچھ بھی کہیں اور حویلی کا کوئی بھی فرد تم فوری مجھے اطلاع دوگی۔ جاتے جاتے آریہ نے اسے ایک تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ ماں اور تانیہ دونوں ہی سر ہلا کر رہ گئی۔ کچھ دیر مزید ادھر ادھر کی باتیں کرتا آریان کچھ دیر بیٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کتو، حرام خورو، مفت کی کھاتے ہو، تمہیں میں نے یہاں رکھا کس لیے تھا؟ تم جیسے 4 ہٹے کٹے مردوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ زخمی کل کا لڑکا تمہیں چکما دے کر فرار ہو گیا۔ وہ شخص غصے میں پاگل ہوتا اپنے آدمیوں کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ صاحب، اس کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ خود سے فرار ہوتا، ضرور اس کے پیچھے کوئی ہے جو اسے یہاں سے اغوا کر کے لے گیا ہے۔ ان میں سے ایک نے درد سے چور آواز میں کہا۔ ابے تو کتو، تم کس مرض کی دوا ہو؟ شہر سے اتنی دور بنے اس فارم ہاؤس میں کوئی انجان شخص تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک گیا؟ اس شخص نے ایک اور تھپڑ رسید کیا تھا۔ جاؤ، زمین کھودو یا آسمان کے پار جاؤ، مجھے وہ لڑکا واپس چاہیے۔ تم نہیں جانتے اگر اس نے سچ اگل دیا تو ہماری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ مقابل علی کی گمشدگی سے جنون کی حد تک پاگل ہو چکا تھا۔ سر، وہ لڑکا کبھی اپنا منہ نہیں کھولے گا، اس کے ماں باپ ہمارے قبضے میں ہیں۔ وہ اگر اس آریان ملک کے ہاتھ لگ بھی گیا ہے تو وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دوسرے نے چاپلوسی سے اپنی بساط کے آخری مہرے کی اہمیت سے آشنا کروایا تھا۔ ہاں، یہ ہے میرا چیتا، آریان ملک میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مقابل نے اپنے آدمی کا کندھا تھپتھپا کر عجیب لہجے میں کہکا لگایا۔ اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ اچانک سوال کیا۔ سر، وہ تو تہہ خانے میں قید ہیں، اس نے اطلاع دی۔ جب تک وہ ہمارے پاس ہے سمجھو جن کی جان طوطے میں قید ہے۔ مقابل کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی۔ میں بھی دیکھتا ہوں آریان ملک تو کیسے مجھے ہرائے گا۔ شمشیر ملک تباہ کر دوں گا میں تجھے اور تیرے خاندان کو بھی۔ مقابل کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ یہ منظر ایک گھپ اندھیرے کمرے کا تھا جس میں چاروں اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک کرسی پر بندھا شخص ان لوگوں کی مار کھا کر ادموا ہو چکا تھا، لیکن زبان تھی کہ سچ اگلنے سے انکاری تھی۔ دیکھ لڑکے، یہ بات سیدھے سے بتا دے، اس قتل میں تیرے ساتھ اور کون کون ملوث ہے؟ اگر تو سچ بتا دے گا تو شاید ہم تیری جان بخش دیں، لیکن اگر تو نے نہیں اگلا تو یاد رکھ زندہ تو پھر بھی نہیں بچے گا۔ مقابل کھڑے یوسف نے علی کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیتے گھبرا کر کہا، جو پیاس کی شدت سے نڈھال ہو چکا تھا۔ یوسف، اسے بس ایک دن کے لیے میرے حوالے کر دو، اسے سچ کیسے اگلوانا ہے یہ میں بہتر جانتا ہوں۔ ارمان نے غصے میں علی کے منہ پر ایک مکہ جھڑتے غصے سے کہا۔ ارمان، باہر آؤ میرے ساتھ۔ یوسف ارمان کو ایک بار پھر غصے سے پاگل ہوتا دیکھ اپنے ساتھ باہر لے آیا، جو علی کو مار مار کر پہلے ہی اس کی درگت بنا چکا تھا۔ آریان بس آتا ہی ہوگا اور اس پر زیادہ تشدد نہیں کرنا۔ شعیب انکل اس لڑکے کو لے کر پہلے ہی معاملہ عدالت میں لے جا چکے ہیں۔ اب ہمیں ہر حال اس لڑکے کو عدالت میں پیش کرنا ہوگا۔ بس کسی طرح سے یہ بیان دینے پر راضی ہو جائے تو سمجھو ہمارا کام ہو گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس قتل کا اصلی قاتل کون ہے؟ یوسف ایک پولیس افسر تھا، اس کی نظر ہر ایک پر تھی۔ وہ بہت پہلے ہی جان چکا تھا کہ اصلی قاتل کون ہے، لیکن جو لوگ اس قتل میں ملوث تھے ان پر بغیر ثبوتوں کے ہاتھ ڈالنا مطلب اپنے ہاتھ کٹوانے جیسا تھا۔ وہی ہیں جن پر ہمیں شروع سے شک تھا۔ یوسف نے غصے میں اس کے شک پر یقین کی مہر ثبت کی تھی۔ ان لوگوں کا ارادہ علی کو اپنے ہی طریقے سے ہینڈل کرنے کا تھا، لیکن شعیب صاحب علی کو لے کر پہلے ہی کافی اوپر تک بات کر چکے تھے۔ انتظار تھا تو بس علی کا جو روپوش ہو گیا تھا۔ شعیب صاحب کے کارندے جو پہلے ہی اس کی طاق میں تھے، جو یوسف کے آدمی سے پہلے ہی اس تک رسائی حاصل کر چکے تھے، وہ تو علی کو فوراً تخت دار پر چڑھانا چاہتے تھے، لیکن یوسف کی زبانی ساری حقیقت جاننے کے بعد انہوں نے معاملہ یوسف کے سپرد کر دیا تھا۔ آریان نے انہیں اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ صحیح سلامت تانیہ کو ان کے حوالے کر دے گا۔ تو بس ٹھیک ہے، اگر یہ عدالت میں ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے پر راضی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اسے ہم اپنے طریقے سے ہینڈل کریں گے۔ ارمان یوسف کو بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ علی کا کھانا پینا پچھلے 1 ہفتے سے بندھا۔ اسے صرف اس وقت اتنا ہی کھانا دیا جاتا تھا جس سے وہ زندہ رہ سکے، مگر وہ بڑی کوئی ڈھیٹ ہڈی تھا۔ جاری ہے۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی نئی قسط؟ امید ہے آپ نے اسے انجوائے کی۔ تو ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں